زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وهو علی کل شیء قدیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم إني أعوذ بك من الشرك بك الشيء وأنا أعلم به أستغفرك والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش لا إله إلا الله آمنت بالله والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعے سے لے کر ابھی ایک تسلسل کے ساتھ جو شیعہ کے دین کیا ہے، ہمیں پورا کا پورا دین تو اس پر ایمان لانا ہے، مگر پورا کا پورا دین ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. اس طرح مولوی ہو وہ دین میں ہے مگر مولوی دین نہیں، پیر دین میں ہے مگر پیر دین نہیں. جتنے بھی اشیاء دین کے اندر داخل ہے یہ پورے دین نہیں ہے. یہ جزیات کے علماء، کیونکہ ہر آدمی کو ایک جز عطا کیا گیا ہے علماء میں اور عوام میں، وہ اس جز کا عالم ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال ہر آدمی اپنے فن کا عالم ہوتا ہے، کل کا عالم نہیں ہوتا. یہی وجوہات ہے. یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ انسان اگر دین کے خلاف کوئی بات کرے اس کو گمراہ نہیں کہتے. ہر مولوی ہر پیر اپنے خلاف جو جس کو جاتا ہے اس کو گمراہ کہتے. اس مزاج کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں. اور جب کسی بھی مزاج کو کا غلبہ آپ پر اتنا ہو جائے کہ آپ باقی لوگوں کا انکار شروع کر دیتے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہر کسی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے. مگر علم کیوں ضروری ہے؟ ہر شے کے ساتھ اس کی مہارت ضروری اس لیے ہے کہ ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی حکمت ہے. ایک شخص کچھ نہیں ہے، قدرتی طور پہ کام ہو رہا ہے مگر اس کی ول پاور بڑی مضبوط ہے. تو اپنی نعمت پر آپ نے شکر تو کرنا ہے مگر دوسرے کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اس وقت فی زمانہ جتنا علمی طبقہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو عالم سمجھتے، سب سے زیادہ انکار کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لو، جو آدمی ذرا سا مطالعہ کرے گا تو روافض کو دیکھ لو، وہ اصحاب رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو زیادہ تحقیق کرتے ہیں اولیاء اللہ اور علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. علماء حقانی، مگر یہ وہ مولوی بننے والے یا وہ اسکالر بننے والے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. مثلا ایک عالم نے بہت اچھا کام کیا، بڑے بڑے علماء نے اپنا کام کیا، لیکن وہ کل تو نہیں ہے. بہت سی جگہ پہ انہوں نے ایسی کمزوریاں دکھائی ہیں کہ ان کے مزاج کے غلبے کی وجہ سے انکار دین سامنے آ رہا ہے.
ہمارے سلسلے کا مقصد یہ کہ تسامحات اولیاء اور علماء کو مذہب مت بناؤ، بلکہ ان پر حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہو، لیکن اسی کو مذہب بنا کے جو آپ لوگ پیش کرتے ہو اس پہ کھڑے کر کے اسے، یہ خطرناک چیز ہے۔ کسی بھی ولی سے یا اس سے تسامح علمی یا عملی ہو سکتی ہے، اس اعتقاد کی پرچار ہم کریں، کیونکہ معصومیت کے قائل نہیں ہیں ہم ولایت میں اور علمیت پر۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کی درستگی ہے، اور ایمان ہم پورے کے پورے دین پر لائیں گے۔ پھر دین میں کیا چیزیں ہیں، مثلاً فاضل ہو جاتا ہے، عالم بن جائے، اس کو عرف عام میں عالم شروع ہو گیا۔ عالم اس کا نام نہیں ہوتا، عالم چاروں علوم ظاہر اور باطن سے جب وہ مستفید ہوگا اس کو عالم کہا جائے گا۔ ظاہر میں 2 ہے اور باطن میں 2 ہے، علم القراءات اور کتب یہ ظاہر میں، تزکیہ اور حکمت یہ باطن میں، دونوں جز، 2 باطن کو دیے گئے اور 2 ظاہر کو دیے گئے۔ یعنی انسان کا جسم اور روح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کے احکام اور اندر روح کے احکامات اور نفس کے نہ ہو؟ نفس تو پوشیدہ ہے، جسم ظاہر ہے، نفس کیا ہے آپ کا؟ چھپا ہوا ہے۔ شروع سے آپ کے اندر آتی ہے جی روحانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، روحانی، اس روح سے مراد کیا؟ روح ہے، نفس ہے۔ کیا ہے؟ دل کی بیماریاں اور نفس کی بیماریاں۔ کیا بھائی؟ ایک آپ کا دل بیمار ہو رہا ہے اور آپ کا نفس بیمار ہوتا ہے، اس کی بھی اصلاح کرو۔ اور یہ آپ کے بڑے بڑے علماء، بزرگ، مفسر لکھ چکے ہیں تسامحات کو۔ تو اب اس سے تسامح نہیں، علمی اعتبار سے روح جو ہے ہر باطنی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب اس روح سے مراد کیا ہے؟ اور جن، یہ باعتبار علم یہ پورا، اس میں جنس بھی ہے کہ اس میں سب چیزیں جامع ہیں، تو یہ اسم الجمع ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اس میں تمام چیزیں آتی ہیں، جن اور روح۔ مثال کے طور پہ جسم میں ساری چیزیں جمع ہیں، ہاتھ، پیر، انگلیاں، آنکھ، ناک، زبان، یہ ساری کیا ہے؟ جمع ہے، کس میں؟ جسم میں۔ تو یہ جدا بھی نہیں ہے، اور لیکن کبھی کبھی اب جزیات میں آنکھ، پیر اور ہاتھ بھی کہتے ہیں۔ تو آج کل کے جو مولوی صاحبان ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کوئی آسمان کا سر سمجھ لیا ہے کہ بس ہم لوگ عربی نحو جو یہ صرف نحو پڑھ کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ یہ صرف نحو لغت کے لیے، کس کے لیے؟ عربی لغت میں غلطیاں نہ ہو، اور اس سے قرآن اور سنت کی سمجھ آئے۔ قرآن اور سنت کی غلطیاں اس میں تم نہیں نکال سکتے، اس کے فیصل نہیں بنو۔ پہلی گمراہی تو یہ اپنی سیدھی کر لو جو کر رہے ہو آج کل۔ الحمدللہ ہم نے اس سلسلے سے یہ سیکھا ہے، یعنی کسی مدد کہ یہ اس سلسلے نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے فیصل نہیں بن سکتے، قرآن اور سنت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کسی لغت کے فیصل تو بن سکتے ہو آپ، مگر قرآن و سنت کے، اصحاب رسول کے، ائمہ مجتہدین کے آپ فیصل نہیں ہو۔ یہ میں اس سلسلے میں، یہ عقیدہ اس سلسلے کی برکت سے ٹھیک ہوا، تمہاری وجہ سے ٹھیک نہیں ہو، ورنہ سارے بزرگ تم ان میں مبتلا ہو۔ اب کیا فخر کہ کسی تعویذ والے کو کتاب نصیب نہیں، دیوبند تعویذ والے کی برکت سے بنا ہے۔ تو اپنی تاریخ درست کر لیں، بڑا اچلتے ہو، یعنی کیا تکبر ہے نا۔ اب یہ تکبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جس کو آپ نے، یہ تکبر ہے، انکار دین کسی اور نعمت کو، اس کو کبر کہتے ہیں۔ تکبر تمہاری آنکھوں سے جھلکتے ہیں۔ اب تمہارا نفس بیمار ہے، تم لوگوں کی کیا اصلاح کرو گی؟ یعنی آپ کتاب کی وجہ سے دوسرے دین کو حقیر سمجھو گے۔ تمہارے فنون ثابت کہاں سے ہے؟ تمہارا ایک مولوی تو کفر کر کے بیٹھا، جس کے سارے تم پیچھے کر کے بیٹھ گئے، اس کو جو ہے نا اسی
صرفی نحوی ترکیبوں سے، پیچھے سارے پھر کھڑے ہو گئے. ایک پیر صاحب تھا، اس کے پیچھے فتویٰ لگایا جا کے ذرا انصاف کی زبان تو پڑھو تم لوگ. بہت آئے ہو منصف، تم لوگ مافیا بن چکے ہو بھائی. اس لیے میں تمہارے پیچھے اب سیدھا کر رہا ہوں گے تمہیں. ابھی تم لوگوں کو کبھی عامل ٹکرا نہیں ہے، اب ٹکرا ہے. نہ پہلے تمہیں صوفی ٹکرا تھا نہ عامل ٹکرا تھا، اب نورزمان ٹکر چکا ہے تمہیں. تمہاری ایسی یہ گردنیں میں ناپ چکا ہوں. تو ہے، تیرے پیچھے جتنے ہیں ان کو بھی میں اس کے بھی جو اس کا جواب بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا. جن جن شیخوں پہ کھڑے ہو نا ان کی گلیاں اڑا چکا ہوں میں. یہ تو ادب ہے. چلو میں ان بزرگوں کے بارے میں، کیونکہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ عالم سے اور ولی سے غلطی سے لیے میں اس کی نسبت سے خارج نہیں. تم لوگ کہہ دیتے ہو کہ یہ خوارج کی طرح بھی یہ مسلمان نہیں رہا، معتزلہ کی طرح ہے، روافظ کا مزاج. یہ الحمدللہ میرا مزاج اہل سنت والجماعت. تم تو اہل سنت والجماعت کا کون ہے جی؟ سنت اور جماعت. بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم جماعت کو بھی لیتے اور سنت کو بھی لیتے. جماعت سے مراد اصحاب رسول اور آنے والے ائمہ مجتہدین بھی اس میں شامل ہے سارے، کہ ہم جماعت کو بھی لیتے ہیں اور سنت کو بھی لیتے ہیں. اس سے مراد صرف چند لوگ نہیں ہیں. جو حق میں شامل ہوگا وہ جماعت میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اصل کیا ہے؟ سنت ہے. اور اصول کیا ہے؟ جماعت کے اندر ہے. تو ہم اصل کو بھی مانتے ہیں اور اصول کو بھی مانتے ہیں. اب جو اصول سے ہٹ رہا ہے اس مولوی کو بھی پکڑنا ہے، اس پیر کو بھی پکڑنا ہے. باقی انسان ہے، اس کا ذات پہ میں نہیں پڑھتا، جو کرتا ہے اس کا اللہ، اس کے ہم گواہ نہیں ہے. لیکن جو چیز علمی طور پر آپ بیان کرتے تھے، جی کسی کو کتاب نصیب نہیں ہوئی. کتابوں والوں نے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے گنجینہ اسرار لکھی ہے. کس نے لکھی ہے بھائی؟ کیا وہ کتاب والا نہیں تھا؟ شاہ عبدالعزیز نے لکھی ہے. کمالات عزیزی کتابیں تو پڑھی ہوں گی. وہ کرتے تھے نا. ایسا عالم اہل حق میں دیکھا ہو جس نے تعویذ نہ دیا. چیلنج ہے میرا تمہیں. اور رہی بات آپ نے کہی کتاب والے، ہم نے کہا صحیح بات ہے. حضرت عمر سے کوئی کتاب تو تم نہیں ثابت کر سکتے، مگر تعویذ میں ثابت کر دیتا ہوں. انہوں نے کوئی فن کی کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی، یہ نہیں لکھی. حدیثیں تو ان سے مروی ہے، مگر ہاتھ سے جو لکھا ہے وہ تعویذ میں تم کو ثابت کر دوں گا. اور تعویذ کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوپی میں سیا بھی ہے، لپیٹا بھی ہے اور دیا بھی ہے. مطالعہ صحیح کر لو. قرآن نازل ہوا ہے اس لیے کہتے ہیں قرآن جامع ہے. ہر چیز کے لیے اصل جامع ہے. کیا ہے؟ پہلے اصل کی تعریف جانو. تم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تم لوگ کو تو اصل کی تعریف کا بھی پتہ نہیں. بہت بڑے جو چاہیے. اصل کا مطلب ہے جامعیت ہو، جس کے اندر ہر جز اس سے ثابت ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اصل سے ہر جز ثابت ہو، کائنات کی کوئی شے اس سے باہر نہ ہو. یہ ہے جامعیت. تو تعویذیں آتی نہیں تھی، تعویذ نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے. پھر سب کے سب تعویذوں والے کے پیچھے، سب کے سب اپنے اس کو تعویذ بھی دیتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کا عقل کہاں جی. او بھائی آپ تو اس کو حرام کہہ رہے تھے، بے غیرتی کہہ رہے تھے، فلاں کہ آپ دیتے کیوں؟ کدھر چلی گئی تمہاری وہ؟ ابھی ایک گیا نہیں ہے، دوسرا نکل آتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. پہلے اپنا مذہب تو ثابت کرو. تم ہو کون سے مذہب کے؟ تم لوگ تو ہر جگہ گھوم رہے ہوتے ہو. ابھی تک تو تمہارے مذہب کا پتہ نہیں ہے کہ کدھر گھومتے ہو کدھر نہیں. دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، پنچپیری ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، اس کو تو ثابت کرو کدھر ہو. یہ بیٹھ کے دیوبند کے مسند پر ہمارے اکابر نے، حضرت گنگوئی نے فرمایا کاش ہم تعویذات سیکھ لیتے.
اگر درس نظامی پڑھ کر اور تصوف پڑھ کر وہ کیوں ماہر نہیں ہوئے؟ میرا سوال ہے. حضرت تھانوی کو مجدد مانا جاتا ہے، اتنی کتابیں لکھنے کے بعد وہ بھی فرماتے کہ میں اس میں ماہر نہیں ہوں. وہ پھر ماہر کیوں نہیں ہوئے؟ تم ان سے بڑے عالم ہو تو کہ تم لوگ مسندوں پہ بیٹھ کے اپنے شروع ہو جاتے ہو وظیفے دینے کے لیے. جنہوں نے اپنی زندگی مجاہدات کے اندر گزاری ہو انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم اس میں ماہر ہیں. وہ اس اہمیت کو مانتے ہیں کہ بھائی اس میں ہم ماہر نہیں ہیں. اچھا جی، یعقوب نانوتوی کون تھا جی؟ وہ بھی تعویذ والا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نام تو سنا ہوگا، تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ ان کی تعویذ کی کتاب کون سی ہے. مجربات ربانی. یہ جو تم تعویذ کو جدا کرتے ہو، اور ایک بات بتاؤں، کائنات میں وہی عالم مانا گیا جو تعویذ میں ماہر، تصوف میں ماہر. جو اس میں ماہر نہیں تھا اس کو کوئی مانتا بھی نہیں تھا. کتابوں کے ساتھ ساتھ جو وہ تینوں علوم ہر عالم میں مہارت رکھتا تھا وہی پروان چڑھے. وہ جامع عالم جو ہوتے تھے نا، جامع الکمالات بزرگان، وہی اڑے. لیکن اس میں اگر ایک جو صاف کہہ دیتے تھے کہ ہمیں نہیں آتا. جب آپ کو نہیں آتا تو گالیاں بھی مت دو. یعنی آپ کے دعوے یہ ہوتے. میں آپ سے عرض کر دوں، جب ایک شخص کسی فن میں ماہر ہو، کیا ہو، اس میں اس کی حقارت نہیں ہو سکتی. یہ اصول ہے. کسی شے میں جب آپ ماہر ہوگے تو اس کی حقارت آپ کے دل میں نہیں آئی. لیکن ماہر آدمی کبھی اس کو حق کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، باطل کے لیے بھی. علماء سو ہے، علم سو نہیں ہے. علماء سو اس کو کہا جاتا ہے جو علم کو غلط استعمال کر رہے، مطلب اس کے اندر غلط بیانات کرتے. تو سو سے بچا رہا ہوں تم کو، خود بھی بچنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی بچا. اب جب ایک اصول ہے متفقہ کہ ایک شخص جب ماہر ہو جائے کسی فن کے اندر، یا جب اس کے قول کا فقہ کے اندر اعتبار ہے. ایک فقیہ کام نہیں جانتا مگر ایک ماہر جانتا ہے، تو فقیہ اس ماہر سے پوچھے گا تب فتویٰ دے گا. یہ قانون ہے. کیا ہے؟ جب وہ ماہر اس کو رد کرے تب. یہ تھوڑی فقیہ خود بیٹھ کے شروع ہو جائے. مثال کے طور پہ اب آپ اپنے فقہا جو بیٹھیں گے ذرا سامنے موبائل تو رکھ دو نا، بڑے عالم بنتے. اس دنیا میں نا استعمال ہوتا ہے، اس کو چلانا نہیں آتا، مجھے بھی چلانا نہیں آتا. اب میں اس کی وجہ سے کسی ماہر کو رد کرنا شروع کر دوں تو میں عقلمند تو نہیں ہوں نا. مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ رائے اللہ کھول دے، چلانا نہیں آتا. ہم جو ہے نا پڑھاتے ہیں، کیا کیا تم درس والوں کو پوچھتا کون ہے؟ یہ تعویذ والوں کی برکت سے تمہارے مدرسوں میں بکرے آتے ہیں. یہ بڑے بڑے علماء جتنے ہیں، اچھا آپ جاؤ ان سے کہو ان کے پاس جس بزرگ نے خاص تعویذ دیا ہو میں مان جاؤں گا، تم اجازت لے کر آ جاؤ ان سے، جس پر ان کا روکڑا چل رہا ہوتا ہے. کیا چلتا ہے؟ جس میں روکڑا مل رہا ہو. یہ تعویذ کی اجازت لے کر آ جاؤ. وہ بھی تو کسی عامل نے لے گا ہے نا. تمہارا تو نہیں ہے. یہ ہے وہ غلطیاں جو ہمارے اندر پل رہی ہے. شرعن کیا ہے؟ جی جائز ہے. جب شرعن ایک چیز جائز ہو گئی تو اس کو بے غیرتی کہنا کیا ہوا؟
کیا شرع بغیرتی کو اجازت دیتی ہے؟ منہ سے الفاظ نکالتے ہیں، تم لوگ کو پتہ نہیں. اصحاب میں اور تابعین کی تمیز تم لوگوں میں نہیں ہے. تم لوگ کو دنیا بڑا عالم سمجھتی ہوگی. مجھے تم معلوم ہو کہ تم کتنے پانی میں ہو. تمہارے یہ چیزیں کھول دوں نا اس دنیا میں تو تم لوگ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے. جو محفلوں میں تم لوگ کرتے ہو یا باتیں جو صحابہ کے، یہ صرف اور عواہب پہ ذمہ وار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں. جا کر کے اپنے بزرگوں کے اندر بھی گھسو. یہ ایسے نہیں پیچھے یا صحابہ رسول کے فیصل بن کے جو بیٹھے ہوئے نا سارے، یہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا ہے، یہ اس سلسلے کی برکت سے سیکھا ہوا. جو ٹھیکیدار ہے نا ان سے بھی اہل بیت کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. جس طرح روافض اصحاب رسول کی گستاخی کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، ان سے اہل بیت کی ہو رہی ہے. نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ہم حق کے ساتھی ہیں، کسی باطل میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے. فسق اور فجور مومن سے ہو جائے گا، مگر بدعقیدگی سے ہم اس کے نہیں ہیں. کیا اسے وہ بدعقیدگی پہ بھی چل رہا ہوگا تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. جب راستہ بدعقیدگی کی طرف ہو جائے پھر راستہ بدل دیتے. ہم استفادہ کرتے ہیں تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، اصحاب رسول سے. ہم ان کے فیصل نہیں بن سکتے. تم تو کہتے امام شافعی نے یہ، مالک یہ ناقل کرتا ہے امام کی بات، امام کا فیصل بنا ہوا ہے آپ کا ناقل. اجتہاد اور مجتہدین کے فیصلے وہ کر رہا ہے جو خود مجتہد نہیں ہے. یہ میں کتابیں پڑھ کے بتا رہا ہوں اصول کی. ایک بندہ جب خود مجتہد نہیں ہے تو مجتہد کے راز کیا جانے. ایک بندہ اصحاب رسول میں سے نہیں ہے، وہ صحابی کے راز کیا جانے. جو خود تابعی نہیں ہے وہ تابعین کے راز کیا جانے. ہر آدمی کو اس کے دور کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے دور میں وہ فیصل تو ہو سکتا ہے، بڑوں کا فیصل نہیں ہو سکتا. یہی غلطی روافض نے کی، یہی غلطی. اور تمہاری کتابیں بھری پڑی ہے، اس لیے تو العیاری تمہیں پیش کرتا ہے. اگر تمہاری کتابوں میں نہ ہوتا تو تمہارے پاس اس کے جوابات ہیں. کیوں نہیں جا رہے ہو؟ ویسے تو بڑے آسمان اٹھاتے ہو، ہم نے ادھر مناجے کی، ادھر مناجے کی، وہ میرے شان ہے. یہ سب کتابی تم لوگوں کے ڈرامے ہیں. فلاں جا رہا تھا، کوئی راستے میں تمہیں ٹکر گیا، اب جب آئے تو اس کے ساتھ کرو. مجھے چیلنج نہیں دیا اس لیے نہیں کر رہا. تم کو چیلنج دیا، تم کیوں نہیں جا رہے؟ تم اسے بچہ سمجھتے. کیوں بچہ نہیں ہے، ہم ماہر ہیں. تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے سامنے ہماری بے عزتی ہوئی. اب حق کہاں گیا تمہارا؟ یہ ہے چیزیں. یہ چیزیں جب میرے یہاں نا آپس میں لڑ رہے ہوں گے، مجھے پتہ ہے کہ کہاں نظریہ ہے کہاں فروع ہے. تم جن چیزوں میں لڑ رہے ہوتے بزرگوں کے فروعات، یہ آپ کو کہ ہمیں مانو، ہم جو بولے بس ہمارے منہ سے ہمیں مانو. یہ اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں. چاہے وہ کسی بھی مسئلے ہو. اور لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. یہاں یہ بات میں بن چکی ہے کہ یہ مفتی ہے، منہ سے جو بھی بولے کہہ سکتا ہے. تم لوگ اس سے بڑی گمراہی کیا پیدا کرو گے کہ مفتی کے لیے سب چیز کی اجازت ہے. مفتی کفر بکے وہ ٹھیک ہے، سب کچھ میں نے، یعنی یہ طے یہ کرے گا، دوسرا کرے تو گستاخی، تم کرو تو وہ کیا ہے؟ غلطی. تو جو دوسرے کو تم نے کہا گستاخ، وہی غلطی تم سے ہوئی تو یہ گستاخی میں شمار نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ مولوی سے ہو گئی ہے. یہ لطیفے ہم پر ایسے نہیں بنے کہ جتنے نور جمال اتنے گیدڑ شیدڑ سب حلال. تو خواب کا انکار کر رہے تھے، میں نے آپ کو خواب ثابت کیا کہ دین میں ہے کہ نہیں ہے. سارے انبیاء کے پاس صحائف آئے نہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح وحی کرتا تھا؟ خواب سے. خوابوں میں ان کو بتایا جاتا تھا. یعنی اکثریت انبیاء کے علوم کی خواب کی ہے، یہ یاد رکھنا، یہ دلیل بتا رہا ہوں. اب ہر آدمی کا خواب جو ہے، مسئلہ ایک خواب پر ایمان ہے اور ایک خواب سے استدلال ہے. تم تو انکار کر دیتے ہو. تو حضور کی سنت کیا ہے؟ صبح فجر کے بعد خواب سننا.
اس پر کتنے مدارس یا کتنے مولوی بیٹے ہیں، ہم بتاتے، خود بتا دو. پھر یہ کہتے ہیں کہ خواب ایمان اور اس کی علامت نہیں ہوتی ہے. خواب ایک ذریعہ ہے، کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بشری تقاضوں کے اندر ہے. مبشرات اور بشری تقاضوں کے ساتھ ہے. جانور میں اور انسان میں خواب کا ہی فرق ہے. ایک فرق یہ بھی ہے، یاد رکھنا، انسان اور جانوروں میں ایک فرق کیا ہے؟ خواب کا ہے. یعنی جانور خواب نہیں دیکھتے اور انسان خواب دیکھتے ہیں. دوسری ہے کیا ہے؟ بولنا، کلام، علم. جانور نہیں بول سکتا، انسان بول سکتا ہے. باقی حصے اس کی تم سے زیادہ تیز ہے. جو اسباب علم تم نے بنائے نا، ہوا سے خمسہ، ان کے تم سے زیادہ تیز ہے. جانوروں کی ہوا سے خمسہ کیا ہے؟ ہم سے تیز ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کتا اس کی کہاں سے سونگتا ہے؟ نگاہ. تو کیڑا نہیں دیکھ سکتا، لیکن شاہین زمین پہ کیڑا دیکھ لیتا ہے. عقاب نگاہ میں پانی دیکھ لیتا ہے. ہدہد زمین کے اندر پانی دیکھتا ہے. ثابت ہے. دیکھنا، سونگنا، بولنا، چکھنا، یہ کیا ہے جی؟ نہیں، بولنا نہیں ہے. کیا ہے بولنا؟ اس میں نہیں آتا. بولنا ہوا سے خمسہ میں نہیں ہے. یہ انسان کی خصوصیات میں خواب اور بولنا. باقی کشف، عقل ان کی بھی کام کرتی ہے، بھاگ جاتے ہیں. شعور ان کا بھی بیدار ہوتا ہے. ہوا سے خمسہ جتنی بھی ہے اس میں جانور کیا ہے؟ تیز ہے. لیکن انسان اس سے تیز ہو سکتا ہے مجاہدے سے. جب انسان کے حواس میں علم آ جائے وہ اس سے تیز ہو جائے گا. علم قوی کرتا ہے اس کو کس پر؟ تو انسانوں میں کتنی چیزیں آ گئی بھائی جو جانور میں نہیں ہے؟ بولنا اور خواب. جانور خواب دیکھتے ہیں، باقی کیا ان کی ہوا سے خمسہ کام نہیں کرتے. اس لیے صوفیہ کا اصول تم سے مضبوط ہے. ہم انسانوں پر چل رہے ہیں. اب یہ اصول جو میں وضع کر رہا ہوں نا، تم لوگوں نے تو وضع کیا، میرے اصول بھی یاد رکھو. علم حکمت کے اندر، علم باطن کے اندر اللہ اس کو دیتا ہے. مگر یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو اس نصاب میں شامل ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہیے. اب خوابوں کے امام تھے کہ نہیں تھے؟ جی تھے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ خوابوں کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں. یہ امام ہے. باقی انبیاء دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو نہیں آتا. سب کو حضور خواب سنتے تھے، اصحاب رسول خواب سنتے تھے، سارے ماہر. حضور نے ان کو ماہر سکھا رہے نا خوابوں کی تعبیر. پھر صحابہ بھی تعبیر دیتے تھے حضور کے ساتھ. تو سکھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سیکھنا اور سکھانا. جب دنیا میں سیکھنا اور سکھانا اس شے کا نہ رہا، پھر اللہ علم وہبی کے ذریعے اس کو زندہ کراتا ہے. جب مخلوق میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر علوم وہبیہ سے کسی کو چن لیا جائے گا اور اس کے اندر اس کو کھول جائے گا، وہ شروع ہو جائے گا. تو اس کو سمجھ دے دیتا ہے، دین کی سمجھ، فقہ. انکار مت کرو. ہمارا مقصد کیا ہے کہ انکار سے بچو. نہیں آتا صاحب بول دو مجھے نہیں آتا. آپ ہمارے اصولوں میں بیٹھ کے ہم پہ اعتراض کرو تو ہم سمجھ میں آتا ہے. چھٹلی بیٹھ کر انکار کر دو جی فخر سے بیٹا جی. کس چیز سے؟ امیروں کے گرد تو طواف کرتا ہے کتاب والا، اور امیر ہمارے گرد گھومتے غنی باتیں کرتا ہے. اسی کتاب سے ہم تعویذات لکھتے ہیں جو پڑھاتے ہو. اس پہ فخر مت کرو. بولو امیر کس کے پاس بیٹھا ہے؟ مستغنی تم یا ہم؟ اللہ. ہم اللہ کے فقیر ہیں. اگر ان چیزوں کو لے گئے تو اللہ نے دینے والا ہاتھ رکھا ہے. تعویذ والے کو
کون سا ہاتھ دیا؟ اور تمہارا ہاتھ لینے والا ہے. میں اس کو برا نہیں کہتا، بس اللہ نے جس کی ڈیوٹی. لیکن حدیث میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تعویذ والا ہاتھ کیا ہو گیا؟ صحابی نے کہا نہیں کروں گا دم جب تک 100 بکریاں نہیں دو گے. وہ ریوڑ دو گے تو دم کروں گا. مرتا ہے مرے. اب سمجھ آ گئی؟ تمہارا مال کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ طلباء پر، علماء پر، صلحاء پر. تو یہ کہنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ نام ڈرامے بازی ہے، ٹارگٹ ہم ہی ہیں. ٹارگٹ یہ ہم لوگوں کو کیا جاتا ہے، مگر بہانے دوسرے کے ہوتے ہیں. ہم جو سامنے ہیں وہ منہ پر بھی. مسئلہ یہ کہ علماء جس چیز میں ماہر نہیں ہو اس کے دعوے مت کرو. ٹھیک ہے جی، جو ماہر ہوتا ہے اس کی اہمیت جانتا ہے کچھ نہ کچھ. جو کچھ نہ کچھ ماہر ہونا وہ بھی اس کی اہمیت جانتا ہے، وہ اس کی تعریف کرے گا، اس علم کی تنقیص نہیں کرے. مثال کے اب یہ فنون پڑھے ہوئے نا، اپنے فنون پہ کیسے ناز ہے. قرآن و سنت کے بھی فیصل بن جاتے، اصحاب کے بھی فیصل بن جاتے. کہتے تابعی کا علم صحابی سے زیادہ ہوتا ہے. یہ تم لوگ کا حال ہے. شرم تو آتی نہیں ہے. فلاں نے اس سے پڑھا، فلاں نے اس سے پڑھا. یہ تم لوگوں نے لکھا ہے، ایسے تمہاری کتابوں میں جن کی تربیت حضور کرے. تفتازانی کو تو تم تفتازانی نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ حضور اس کو لعاب دہن دے رہے ہیں. وہ علامہ وحید الزماں بن گیا. اور جن صحابہ نے حضور کو دیکھا سر، ان کا کیا عالم ہوگا؟ جس دیوبند کو آپ علیہ السلام نے خواب میں آ کر کے لکیر کھینچی، آج وہ دنیا پہ راج کر رہا ہے علم میں. جن کے سینے حضور سے لگے ان کا کیا عالم ہوگا؟ جن کی نظروں نے حضور کو دیکھا ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور جس پر نگاہ حضور کی پڑی ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ جس زمین پہ حضور کو اللہ نے پیدا کرنا تھا کیا، اور اس وقت کے شعراء اتنے ماہر تھے عرب میں کہ تم آج اس کے محتاج ہو. ان صحابہ کا کیا حال ہوگا جنہوں نے حضور سے تربیت حاصل کی. صحابہ سے استفادہ، تابعین سے استفادہ یہ ہو سکتا ہے، مگر ان کا فیصل بندہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ تمہیں فیصل بنا کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے. دیکھو یہ حدیث میں ابوبکر کی تم فیصل بنا رہے نا. گمراہ آیا تمہیں کہتے جواب دو، تو فیصل بن رہا ہے، تم بھی جواب دے رہے. یہی گمراہ ہوتی جو اصحاب رسول کا فیصل بنے. کیا ہے؟ یہی گمراہی. ان کا عملیات کے کوئی دشمن ہیں، ہم عملیات کے دشمن ہیں. سارے پاکستان کے عامل میرے پاس آ جاؤ، پوری دنیا کے. کیا کرے؟ پورا 1 مہینے تک بائیکاٹ کریں گے، کسی کا بھی علاج نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ سالے مرتے مر جائیں، بائیکاٹ کرو میرے ساتھ مل کے. ان مولویوں کو لوگوں نے جوتے نہیں مارے نا، میرے منہ پہ آ کے تھوک لینا.
میں مولوی یہاں سے مولویوں سے مراد ہوا جو تعویذات کے خلاف ہے، سارے مولوی نہیں، اللہ والوں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں میں، جو بک بک کرنے والے مولوی ہیں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ تمہارے جتنے بڑے بڑے بیٹے ہوئے نا جواد، ان کا علاج ہم نے کیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تمہیں، ان پر قرآن پر ہاتھ رکھوا کے بولو کہ تمہارا علاج انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور ممبر و محراب پہ لوگوں کو وظیفے بتا کے انکار کرواتے ہیں۔ آج بھی ہمارے شاگرد ان کا علاج کرتے ہیں، خفیہ طور پہ سارے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھرانے بھی جو ہے نا جعلی عامل، چھوٹے چھوٹے عامل ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کے، اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کو تم توحید کہتے ہو، اس کو تم ایمان کہتے ہو، ہیں؟ یہ خصلت تو منافقوں میں تھی۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، تم کس دلیل سے اپنے آپ کو، جو تم پر احسان کرتے اس کی برائیاں کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم لوگ اپنے آپ کو ممبروں پہ بٹھا کے کہتے کہ جی ہم لوگ وہ کر رہے ہیں؟ حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا اللہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ قانون ہے، کیا ہے؟ حضور نے جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امیروں کو پسا کے ادھر لیں گے، اس کے ساتھ ایسے آئیں گے، ایسے بے شرموں، مالداروں کے طواف کرنے والے، تم لوگ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہو۔ مالوی اور مالوی، جس دن ہم مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں، مالویوں کو بھی جانتا ہوں، مال والوں کے ساتھ ایسے چپک کر آتے ہو کہ کہیں اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے۔ یہ عشق مبارک تجھے صوفی و صافی، یہ عشق مبارک تجھے اے صوفی و صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت ہے کافی۔ تو ہمارے پاس کیوں ایسے بولو نا ممبر و محراب پہ کہ شاذلیوں سے علاج ہوتا ہے؟ سرکار کو دیکھو، ایک چھٹا اٹھے گا عامل کا دشمن، فنا عامل کا دشمن، ہاتھ میں پائے گئے جھالی پہ، صحیح کر رہے ہو، مگر ان جالیوں میں وہ مولوی بھی آتے جن کو تعویذ نہیں آتا، ان کو بھی پکڑو۔ مولوی کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کرنے کا، شاذلیوں کا سرٹیفکیٹ وہ ہے جس کو مناظرہ کرنا ہے سارے آ جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر مائک ہے نا ہاتھ میں، اگر یہ میں نے تیرے اندر چڑھا کے نہیں بھیجا نا تو میرا نام نورزمان نہیں ہوگا، پہلے تیرے کو قائل کروں گا، ہراؤں گا، بیا بدر کی ایک دم دا، ایسے نہیں کروں گا کہ نہیں، پہلے تیرے کو کہوں گا کہ ہاں بھائی تجھے کتنا آتا ہے۔ سوال کرنے کے لیے بھی آدھا علم ہونا شرط ہے۔ تو اپنے آپ کو معیار بنا کے آگے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، تاکہ بدت ہم ہو گئے ہو نا منڈم۔ یہ جو پل تڑو تو یہ والا پلون تڑو، یہ یاد رکھو۔ تیرے ساتھ جو ایس ایچ او آئے گا، تیرے ساتھ جو سرکاری بندہ آئے گا، اس کو بھی پھر میں بتاؤں گا تو آیا کیسے ادھر۔ جو بھی آتا ہے تم لوگوں کا چھٹو پٹ ٹوٹ کے، ٹھیک ہے پکڑو جالیوں کو، مگر شاذلیوں کے بیچ میں مت گھسو، اس بارڈر کو کراس مت کرنا۔ میں بھی ان کو جعلی سمجھتا ہوں، اس میں تمہارے حق میں ہوں، یہاں جسوم رنی سے یہ تو میں کہہ رہا ہوں، شیخ الحدیث اس میں اناڑی ہے، ڈاکٹر اس میں اناڑی ہے، تو میں صاف لیکن شاذلی اس میں اناڑی ہے، یہ نہیں ہے، شاذلی اس کا ماہر ہے۔ اس دور کے شاذلی ہمارے نقشبندی شاذلی صحیح، یہ اس کے ماہرین میں، یہ مجھ سے سیکھے ہوئے، بگوڑے ہو یا گھوڑے ہو،
میرے بگوڑے ہو یا میرے گھوڑے ہو، سکھایا ہے میں نے ان کو. مردوں کے نام لکھ کے بھیج رہا ہے. کیا بھیج رہا ہے؟ دامڑی پتا کسی تو نے کس نے تیرے کو بولا تھا شازیوں سے اس کی تشخیص کراؤ؟ یہ اس ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں چیلنجن کہہ رہا ہوں، یہ جتنا جادو ہے مردوں کا جس نے چیک کرایا اور ان پر جادو آ گیا، اس کو کہتے ہیں روحانی پوسٹ مارٹم. کیا کہتے ہیں؟ ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے جسمانی، کہ یہ کس طرح مرا، مرڈر کے لیے، قتل کے لیے. جب وہ کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں پوسٹ مارٹم. مردے کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ مردے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، اور یہ ہے روحانی پوسٹ مارٹم. اور جس نے روحانی پوسٹ مارٹم کو چھیڑا آگا، اس نے فرضی نام رکھ لیا ہے. شاہد خان تیرے کو بول رہا ہوں، فلاں خان تیرے کو بول رہا ہوں، جتنے اینکر، یہ اس نے فرضی نام لے لیا. کیا لیا؟ تو انسان اپنا فرضی نام جب ایک رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے. اب ایک آدمی اپنے 100 نام فرضی رکھے اور اپنی ماں کے رکھ سکتا ہے. یہ سب کے سب جادو اس کے نسل میں جائیں گے، اسی میں بھی جائیں گے اور گھسیں گے، کیونکہ اس پہ جو جادو تھا وہ موت کا تھا اور اس کی تشخیص اس نے کرائی ہے. اور روحانی پوسٹ مارٹم سے چاہے اس شاگرد نے کیا، اس کے اندر گھس گیا. تیرے سے بڑے بڑے اینکر جالیوں سے ٹکر لیتے تھے، ان کے علاج ہم لوگوں نے کیے. کسی زمانے میں آپ کو پتا تھا، جنگ اخبار کا ایک بندہ تھا، وہ پاڑگنج میں میرے پاس آیا تھا. یہ سارے آپریشن وہ کرتا تھا جعلی پیروں کے. تو کہاں ختم ہو، بیچارہ ختم ہو گیا، مگر وہ جعلی پیر ختم نہیں ہوئے، اور بڑھ گئے. یہ اینکروں کا کام ختم کرنا نہیں ہے، اس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے. جب انسان ماہرین آ جائے تو جعلی خود بخود خود ختم ہو جائے. جیسے اب شاذلی آ گئے تو جعلی کم نظر آتے ہیں، اب اصلی نظر آتے ہیں. اور ان جعلیوں کے لیے جعلیوں کے خلاف میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں اس کو پذیرائی بھی دیتا ہوں، کیونکہ جب جو تیرا جواب نہیں دے سکتا وہ جعلی ہوتا ہے. اصلی کے سامنے دنیا عاجز آتی ہے، اصلی کسی کے سامنے عاجز نہیں آتی. یہ جتنے تمہیں نظر آ رہے تھے ڈنگ یہ گرا دیا، یہ سب یہ خود کرتے داغوں سے. ہم نے نہیں کیا اتنے علم کے بعد. یہ لوگ ان کو، یہ جو تمہیں ساری میڈیا پہ یہ سب بناوٹی ہوتی ہے. یہ لڑکیاں دکھا رہے ہیں کبھی اس کو، یہ جو تمہیں اس میں دکھاتے تھے کہ جن نظر آ گیا، اس پہ ویوز آتے، وہ دھاگے سے کرتے ہیں لوگ، یہ اصلی نہیں ہوتے. تو یہ کہ تعویذ کیا ہے، وہ دین میں ہے. کیا ہے؟ تعویذات بھی دین میں ہے. اب تعویذ کا ثبوت ثابت کرنے کے لیے ہم سے سوال کیا گیا، باقیوں نے نہیں. جی کیا ہے؟ مجربات ہے، تجربات ہے. تجربات طریقوں سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے دلیل میں آپ کو 3 آیتیں پیش کی. پہلی آیت، ایک ہے سنت ہونا، ایک ہے ثابت ہونا. اس میں فرق ہے. سنت یہ کہ جو حضور نے خود کیا ہو، اور ثابت کیا ہے کہ اصل اور سنت سے اس کو ثابت کیا جائے. یعنی ایک شے کا اگر اصل ثابت ہے تو اس کے باقی چیزیں خود بخود ثابت. ہم نے دلیل میں آپ کو کہا نون والقلم وما یسطرون. ٹھیک ہے جی، سطروں میں لکھنا بھی ہے اور سطر بھی ہے. دوسری دلیل دی والشفع والوتر، قسم میں جفت اور طاق کی. تو 1 2 3 والا تعویذ ثابت ہو گیا. اب ان طریقوں سے کرنا، اس کو حساب کتاب، کسی شے کی پیمائش یا اس کو اس طریقے سے کرنے کو کہتے ہیں حساب. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. بس اس کے اندر تعویذ بھی داخل ہے، تعویذ اس سے خارج نہیں ہے. موجودہ دور کے اندر گھڑی سے ٹائم دیکھا جاتا ہے، وہ عددی ہے، پیمائشیں ساری عددی ہے، جبکہ سنت سے یہ چیزیں ثابت ہے ہی نہیں. گھڑی ثابت ہے،
اب سنت کے ذریعے جو علوم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. سایوں سے معلوم کرنا، سمت معلوم، یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اکثریت کس میں چل رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسباب کا انکار شریعت نہیں کرتی، بلکہ زمانے اور تغیرات کے ساتھ اس چیز کو شریعت تسلیم کرتی ہے اور اس کو خارج نہیں کرتی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوائیوں کو دیکھو، عدد سے 200 گرام، 300 گرام، 500 mg، فلاں جی، یہ ساری چیزیں عدد کے حساب سے. گھڑیاں آپ کو، یہ کیلنڈر آپ کے بنے، اس کو علم غیب تھوڑی کہتے ہیں. اتنا علم نجوم تو جائز ہے. تو جیسے علم نجوم فائدہ دینے کے لیے جائز ہے، کس چیز کے لیے؟ مطلب سمت معلوم ہو جائے، اوقات معلوم ہو جائے، وقت معلوم ہو جائے. تو دوا معلوم کرنا حرام ہے؟ بطور دوا اس کو استعمال کرنا حرام ہے؟ نہیں، اس سے تو تقدیر میں جانا حرام ہے. کسی بھی شے میں یاد رکھے کہ اس میں غیب میں جانا حرام ہے. لیکن تمہارے لیے کون سی دوا مفید ہے، کون سا وقت بہتر ہے، یہ ممنوع نہیں ہے. یار اس وقت سفر کرو، مت کرو. اس شے کی ابتدا ابھی کرو، مت کرو. ثابت ہے، حضور نے فرمایا بدھ کے دن کسی چیز کی ابتدا کیا کرو. چہارشنبہ ہے کہ نہیں ہے؟ روایت ہے. اسی طرح ستارے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس میں اثر اللہ ہی نے رکھا ہے، اور اس چیز سے فائدہ اٹھانا بطور دوا منع نہیں ہے. کتب ستارے کی فضائل حدیث میں موجود ہے، ستاروں کے فضائل موجود ہے. سائنسی علوم جتنے بھی ہیں، آپ اس کو دین سے خارج کیوں سمجھتے ہو؟ سائنس دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، آخرت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ایک عبادت ہے، ایک نظام ہے. یہ چیزیں پہلے آپ خود سمجھ لو کہ ہر وہ چیز جو شریعت میں جائے. اب یہ کہ اس میں فضول چیزوں میں جانا اور تخیلات میں جانا، جن کے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج یہ جتنی چیزیں سائنس نے تو سائنٹسٹوں کو ایک سوال یہ ہے کہ جن چیزوں سے آج عوام کہتے ہیں نا بھائی اللہ کو ماننا ہے، کس طرح؟ سائنس سے ماننا ہے، سائنس سے ماننا. وہ انسان جو چیز دنیا میں موجود تھی نا، اس سے وہ چیز بنی ہے. یہ مائک، یہ جتنی چیزیں ہیں، یا یہ انرجی، کس نے پیدا کی؟ سائنٹسٹ نے تو پیدا نہیں کیے. سائنٹسٹ نے تو اس سے استفادہ حاصل کیا. مخلوق تو اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. اب جب استفادہ حاصل کر رہی ہے تو کوئی شے موجود ہے نا، جی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب سے کائنات بنی ہے، کیا انرجی نہیں ہے؟ جی ہے. اس وقت یہ مائک کیوں نہیں تھی؟ یہی چیزیں، یہ اتنی خطرناک اور فضول باتیں ہیں کہ ہم سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی یہی ہے. جمہوریت کفر ہے، ایک مولوی اس پہ پڑ گیا. تعویذ کفر ہے، ایک اس کے پیچھے. تصوف کفر ہے، ایک مولوی اس کے پیچھے پڑ گیا. نہ جمہوریت کفر ہے، نہ تصوف کفر ہے، نہ تعویذ بنانا کفر ہے. شرکیہ ہو، استعمال کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ شرک ہے، کسی کو شریک کرنا شرک ہے. لیکن اللہ کی جائز کردہ چیزوں کو، اللہ کی بنائی اور ثابت شدہ چیزوں کو، قرآن اور سنت کا انکار کفر ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے کفر کی تعریف. قطعیات کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. فرض کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. یہ ان کو سمجھا لو پہلے، کہ پہلے خود تو سیکھ لو. خلافت نافذ کرنے قسموں کا پتہ نہیں ہے. داغ کار نہ دے. میں نے اب پوچھے سارے، ابھی تک جوابات نہیں آئے تمہارے. بڑے آئے ہو، ایک ہی نام سیکھا ہوئے جمہوریت. آج میرے سے ایک نئی تعریف سن لو خلافت کی، اور یہ تعریف میں ثابت کروں گا. چھوڑو کہ تم لوگوں نے ہر خلافت
پہلے بطور شورائی جمہوری ہے اور بطور بیعت اجماعی ہے. جاؤ اور جب وہ منتخب ہو جاتا ہے وہ اجماعی ہو جاتا ہے. لیکن شورائی طور پہ وہ جمہوری ہوتا ہے, سب اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتے بلکہ اکثریت کیا ہوتے, متفق ہوتے. یعنی حزب اختلاف اور حزب اقتدار شروع سے ہے. یہ تم لوگوں نے اس کو نظریہ بنا دیا ہے کیونکہ تم گمراہوں کے چکر میں چل رہے ہو. تعریفیں تم لوگ, یہ تو تم چھوٹے چھوٹوں نے تعریفیں لکھی. ثابت کرو اپنی تعریف. خواہ مخواہ لگے ہوئے جس کے قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, شروع ہو جاتے ہو اجماع شروع ہو جاتے ہو. کس نے لکھا ہے جی؟ فلاں صاحب کنز نے لکھا ہے. تو صاحب کنز ثابت کرنا, کہاں سے لیا ہے؟ بس اس نے پھینک دیا, تم لوگ شروع ہو گئے اس کے پیچھے. ایک سوال ہے, کسی نے کہا فلاں بزرگ نے لکھا, تو عالم ہے نا ہمارے مذہب کا, پیچھے حوالہ کیا ہے؟ ابھی وہ تم سے پوچھتے ہیں اتنا تم لوگ اجماع ثابت کر سکتے ہو نا نص ثابت کر سکتے ہو, تو باطل نے تو تم سے پوچھ لیا تم میں سے کتنے بہادر تھے وہ جو اتنے بڑے بڑے بندوقیں لے کے پھر رہے مسلمانوں پہ اپنا, تم کیوں نہیں جواب دیتے, مناظرہ کرتے؟ ٹوپکی تو ٹھیکیدار ہے نا, جو نہیں مانتے ان کو بولو جاؤ اس سے مناظرہ کرو نا ویڈیو پہ ذرا. اگر بال رکھنے سے کوئی عالم بن جاتا اور ٹوپی رکھنے سے اور کلاشن کو پکڑنے سے سارے مولوی بن جاتے تو ساری دنیا بن جاتی. جب حق بات تم لوگوں کو کوئی کہتا ہے تو تم لوگوں کو غصہ آتا ہے, جان لاجواب ہو جاتے ہیں, وہاں بدماشیاں دکھانا شروع کر دیتے ہو. حضور نے یہ سنت ہے, پہلے لاجواب کیا ہے, جب وہ جواب نہیں مانا پھر مباہلہ فرمایا ہے. یہ تم لوگوں نے لے کے مناظرے, حضور نے تو ان سے, کس سے, کیا یہ تقابل ہے؟ نعوذ باللہ, کوئی تقابل نہیں ہوتا. کافر و مومن کا تقابل نہیں ہے. یہ برابری نہیں کر سکتے. حضور نے عیسائیوں کو, یہودیوں کو جواب دیے کہ نہیں دیے؟ اور یہ ہر دور میں رہا. جب بھی یونا باطل لوگ آئے سوال کرنے کے لیے, اہل حق, حالانکہ وہ جابر و ظالم حاکم ہوا کرتے تھے, وہ اہل علم کو مناظرے پہ ضرور بٹھاتے تھے. منصور کے دور میں یونانی امام ابو حنیفہ نے جواب دیا. یہ نہیں کہ علماء وہ عالم نہیں تھے, اس وقت کے علماء بھی عاجز آ جاتے تھے, لیکن اللہ جس علمیت کو ظاہر کرتا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم دیا. اسی طرح عباسی کے دور میں جب یہودیوں نے سوالات کیے تو اس میں امام موسیٰ کاظم تھے غالباً, ان کو دربار میں بلایا گیا تھا اس کے جوابات دینے کے. ہر دور میں اہل حق علماء نے جوابات, اس باطل کے جوابات کو توڑا ہے تو حق پھیلانا. ایسے توڑیے بس بیٹھے یہاں جی آپ کو جواب نہیں آتا بس وہ ختم, ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دوں. انجینئر مرزا نے ایک سوال کیا تھا, یعنی میں تو عامل ہوں نا, تم تو کامل تھے, تم کاملین میں سے کسی کے پاس جواب نہیں تھا کہ دیوبند کے یہ عقیدہ ہے کہ عرش مولا سے کیا ہے, حضور کی قبر مبارک کی مٹی عرش مولا سے افضل ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت کا تو اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں اور ثابت کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں. پھر اس نے جو ہے نا ویڈیو چینل ایک اس کا چیلے نے بنایا, شروع میں سنتا تھا کہ کتنے, اس نے وہ وائس ریکارڈنگ ہے آپ کے سارے, وہ جو جس کو طارق جمیل صاحب جنتی بزرگ فرماتے ہیں ان کی بھی وائس موجود ہے اس میں, جنہوں نے کتاب لکھی ہے خوشبوؤں والا عقیدہ. چھٹ جواب دو نا, جب ایک چیز آتی ہے تو فوراً چھٹ جواب کیوں نہیں دیتے؟ نہیں آتی ہے تو سوچو گے نا. کبھی کبھی استحضار نہیں ہوتا, عقیدے کا بھی ہم لوگوں کو استحضار نہیں, اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. اسی طرح یہاں ایک حضرت اقدس کے مریدین بھی آئے تھے, شاگرد میرے پاس. حضرت میں نے کہا تو بھی پوچھ لے ان سے. جب وہاں سے پوچھا گیا تو 6 مہینے تک ان کے بھی جواب نہیں بنا. یہ میں تمہیں دعوے داروں کی باتیں بتا رہا ہوں. چینل بڑھتا گیا, میں خاموش رہا. میں نے کہا دیکھو کب تک.
ابھی دوبارہ اس کا جواب دوں گا. اس کا جواب جب میں نے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلے کی ایسا غائب ہوا، ابھی تک دوبارہ وہ سوال کرتا ہی نہیں ہے. ذرا میڈیا پہ لا کے مجھ سے سوال کرو، میں تیرے کو ثابت کر. ہم نے ثابت کرا دیا، باقی کسی نے ثابت، چیلنج ہے میرا، کسی نے ثابت نہیں کیا. اس عقیدے کو ہمارے سلسلے کے علاوہ کسی نے ثابت نہیں کیا ہے. اور قرآن سے، حدیث سے، امام مالک سے ثابت کرا ہے. اب کارنامہ کس کا ہوگا؟ اب یہ جتنے باطل لوگ اس کو پروموٹ تھوڑی کریں گے. یہ بڑے، ان کو پتہ ہے کہ اس بات کو اس نے پروموٹ کر دیا تو ہمارا تو بیڑا غرق. لیکن اس کو ہم نے بھیج دیا، کہتا ہے یہ جواب کافی نہیں ہے. میں نے کہا آپ چائے بنا دو، کافی بنانا ہمارا کام ہے. تو پھکی بنانا جانتا ہے اور ہم معجون بنانا جانتے. پھر تو پھکیاں دیتا ہے، میں نے کہا معجون دیتے. تو تجھے پتہ ہے کہ معجون پھر کیا کام کرتا ہے. میں پکی دیتی ہے، میں نے کہا میں معجون دیتے ہیں. کمزور. کس نے جواب دیا؟ آپ نے دیا، ہم نے دیا، ہمارے سلسلے نے دیا. اب پکا دیوبندی کون ہوا؟ تم دیوبندیوں کو تو عقیدے کا بھی پتہ نہیں تھا، بس اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے، تم لوگ باتیں کرتے ہو. تو اب اصل دیوبندی کون ہو بھائی؟ ہم لوگ ہوئے نا. تو اصل دیوبندی اس لیے کہ ہم دیوبند کرتے ہیں. وہ یہ تو دیو ہے بھی نہیں، تو چوزا ہے. ابے تیرے باپ کو ہم بند کر سکتے تھے تو اس کا بچہ ہے. اتنا بڑا دیو آیا ہی نہیں ہے جس کو شاذلی بند نہ کر سکے. کہتے ہیں حلوہ بند کھیر بند. یہ حلوہ نہیں، حلوہ کھاؤ کھیر کھاؤ، یہ دیوبندیوں کا نام نہیں ہے. دیو کو بند کرنا دیوبندیوں کا کام ہے. تو آج کل برائے نام بڑے ہمارے دیوبندی بیٹھے ہوتے، اور انشاءاللہ جو چیز لے کے چل رہا ہوں اصول، تو بات آ گئی جب ہم نے بیان کیا تو اس بات پہ ثابت ہو گئی، کیونکہ کتابی بات جب آگے کہتے شرعاً جائز ہے، آ گئے. کیونکہ آپ جن چیزوں پر بیٹھ کے اپنی جن کتابوں پر، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جس کتابوں میں جب ایک چیز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے آپ منکر ہو نا ان کتابوں کے. پڑھا تو وہی رہے ہو. اگر پڑھانا ہی سب سے کمال ہوتا تو کیا وہ عرب جو ہے وہ قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ کیا وہ کلمے کو نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے، مانتے نہیں تھے. اصل چیز ماننا ہے. جو اس چیز کو مانتا نہیں ہے وہی گمراہ ہے. وہ بڑے بڑے عالم نہیں تھے کیا عرب کے؟ عمر و قیس عالم نہیں تھے؟ سارے ابو جہل کو علم نہیں آتا تھا اس دور کا، جانتا تھا. حضور کا قرآن وہ نہیں سنتے تھے چاروں کونوں میں بیٹھ کے؟ کیا حضور کو نہیں مانتے تھے؟ یہ ماننا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ حضور قرآن اس کو آج بھی کافر مانتا ہے، استفادہ بھی حاصل، مگر اس پر ایمان نہیں رکھتا. آپ لوگ کتابیں پڑھا رہے ہو، قرآن پڑھا رہے ہو، حدیث پڑھا رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو. کیا نام ہے جی؟ شیخ الاسلام ہے. کیا ہے جی؟ شیخ القرآن ہے. کیا ہے جی؟ شیخ الفلاح ہے. کیا ہے جی؟ شیخ مناظر اسلام ہے. کون ہے جی؟ شیخ فقیہ الاسلام ہے. یہ کون سا فقیہ الاسلام اور شیخ الاسلام ہے جو حدیث کو بھی نہیں مانتا؟ ائمہ نے تو اصول دیا کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. یہ کوئی غیر مقلدوں کی بات نہیں ہے، اصول ہے. الرحمن علی العرش استوى، یہ عقیدہ ہے ان کا. مناطقہ اور علم الکلام میں جو قرآن میں کلام کرے گا زندیق ہے، یہ فتویٰ ہے ان کا. تم لوگوں کو آج تک بتاؤ یہ اجماعی فتویٰ ان چاروں اماموں کا، پہلی مرتبہ نہیں سن رہے ہو، جا کے کتابیں پڑھو.
جو ظاہر کا علم رکھتا ہے اور باطن کا علم نہ رکھتا، یہ زندیقیت پہ لائے گا. یہ امام مالک نے فرمایا ہے. امام ابو حنیفہ نے جو فقہ کی تعریف کی ہے اس میں معرفت نفس کی ہے. کدھر گھوم رہے ہو؟ جو باطن کا منکر وہ گمراہ ہے. پھر کہ باطنیہ کی وجہ سے انکار ہے باطنیہ، یہ وہی والی بات ہے. تمہاری بات یہ کہ حق کا نام انہوں نے لے لیا. تم تو یہ بھی نہیں پہچانتے کہ اگر ایک مرد نے عورت کا لباس پہن لیا تو کہتا خزدہ. کھدڑے کو بھی اس میں شامل کر لو. تم لوگ بہت سے مرد کھدڑے بن کے پھرتے، پتہ ہے تم لوگوں کو، مگر وہ اوریجنل نہیں ہوتے، خنثی ہوتے، ناچتے گاتے. تو کیا اس سے وہ کھدڑا ہو جائے گا؟ تو عالم ہے نا، مسئلے کی تحقیق تک پہنچ. کون سے چیز تحقیق تک؟ مجربات زمانے کے ساتھ بدلتے، یہ مجربات کا علم ہے. سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ پھر تو حدیث میں کلونجی ثابت ہے، تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بغیر تو قرآن سے شہد ثابت ہے، اسپتال کیوں بھرے ہوئے؟ تم بغیرت، تم لوگوں کو یقین نہیں، ایمان نہیں ہے تم لوگوں کا. یہ تعویذ میں سے شروع ہو جاتے ہو. شہد کیوں نہیں کھاتے؟ سنا مکی کیوں نہیں کھاتے؟ حدیثوں سے ثابت تھے. قرآن میں اللہ نے فرمایا شہد میں شفا ہے. کہتے ہیں جی اصلی شہد نہیں ملتا. تو یہی تو بات ہے، تم لوگ اصلی نہیں ہو اس لیے تمہارے منہ میں اثر نہیں ہے کہ تم سورہ فلق اور ناس پڑھو تو وہ اثر کرے. اب جعلی لوگ وہ پڑھیں تو کیا، پہلے اصلی تو بنو. اب سمجھ آئی؟ انکار کس طرح کر رہے؟ یا تو کو حضور نے نہ فرمایا، وہ نبی ہے ہر شے کو فرما کر گئے. حضور نے فرمایا کہ طاقت پھینکنے میں تو میزائل کیوں بنا رہے ہو؟ تیر پھینکو نا، منجنیق پھینکو. گھوڑے کیوں؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہاں تو گھوڑوں کی تعریف ہے. تم لوگوں کو کس نے بتا ٹینک بناؤ؟ یہ تم وردی والے ان کیڑوں کو کھڑا کرتے ہو. کیوں بنا رہے اتنا پیسہ؟ پاکستان یا سارے ملکوں کو خرچ کر رہے. سنت کے مطابق لڑو نا. کلاشنکوف کیوں بنا رہے ہو؟ تلواریں نہیں ہیں، بھٹیاں نہیں ہیں. گاڑیوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ گھوڑے اور گدھے مارکیٹ سے ختم ہو گئے کیا؟ سنت پہ کیوں نہیں چلتے؟ اونٹ پہ. مشینوں سے کپڑے کیوں ہے؟ بننا کر بنو، جو سنت جاؤ. کپڑے تو بنے جاتے تھے کس چیز سے؟ ہاتھوں سے. ایک تعویذ پہ آ کے تم لوگ کا ایمان اٹک جاتا ہے. اسی کو سنت کے مطابق کرنا ہے. حضور نے درس نظامی نہیں پڑھائی ہے، کیوں پڑھاتے ہو؟ لاؤ وہ حدیث جو ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو. ہے تمہارے پاس وہ کتابیں؟ باتیں کرنے بیٹھ گئے. میں نے تمہیں پہلے بولا تمہیں صحیح والا عامل ٹکرا بھی جس کو دین آتا ہے. میرے سامنے مت آنا شاذلیوں کے، وہ حال کر دوں گا کہ تم لوگ یاد رکھو گے. اب لاؤ جواب. تمہارے شیخ الاسلام مناظر اللہ یاری تو میرا بچہ بھی نہیں لگتا، تم اس کا جواب نہیں دے سکتے، میرا کیا دو گے؟ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ حق غالب ہوتا ہے. اس کے جوابات بھی میرے پاس ہے. وہ اتنا بڑا ہو نہیں لیکن تم لوگوں کو پسایا ہوا ہے. وہ تمہیں کیوں پسا رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے اصولوں میں اماموں کے اصولوں پر چلتا ہوں، اس کا باپ بھی مجھے نہیں پسا سکتا. تم مولویوں کے اصول پہ چلتے ہو، تم کبھی بھی اس سے مناظرہ نہیں جیت سکتے. سمجھ آ گئی؟ یہ فرق ہے. اس دور میں بیٹھا ہوں، اگر اس میں نے پہلے عرض کیا اگر اس چیز میں علم نہ تھا اس نصاب کے اندر تو مجھے کیوں ملا؟ میں ایک بوتل میں پانی ہے تو میرا پیاس بجھے گا نا. اگر اس میں پانی نہیں تو میری پیاس کیسے بجھ رہی ہے؟ میری تشنگی دور کیسے ہو رہی ہے؟ علم دلیل کا نام ہوتا ہے. علم کہیے نا کہ یہ
مستنبت مسائل بھی بیان نہیں کرتے، وہ مستنبت مسائل کے خلاف جاتے ہو، سمجھ میں نہیں آتی. مستنبت مسائل کو توڑنے کے لیے بھی قرآن اصل کا اصول لازم ہے، تم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو، پھر کہتے جی میں حق پر ہوں. کون سا حق ہے؟ مثال کے طور پہ حدیث کی اجازت تو دے دیتے ہو آسانی کے ساتھ سب کو، مگر تعویذ کی اجازت نہیں دیتے، خلافت نہیں دیتے. تو فطرتاً بھی تم تعویذ اور تزکیے کو اوپر ہی مانتے ہو اپنے فن سے. مگر میرے لیے چاروں ایک چیزیں مساوی ہے. ہر فیض کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھا ہے، ایک دوسرے پہ. بس آپ جو مشہور ہو رہے ہو، یا آپ اپنی اس سے نہیں ہو رہے ہو، ان بزرگوں کی اجازت سے ہی ہو رہے ہو. کسی نے آپ کو، میں نے بھلے وہ آپ نہ مانو، لیکن اس اجازت کا اثر ہے، اس خلافت کا اثر ہے. کتنے مولوی ہیں جن کو میں نے اجازت دے دی، پہلے اتنا لوگ نہیں جانتے، آج مشہور ہے. ایک مثال. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ویوز نہیں دیتے، مجھے پتہ ہے، یہ نہیں کہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس چیز کی حقیقت پتہ ہے مجھے. لیکن کیا ہے کہ جن کو منتقل کیا ان کی برکت سے تو ہو رہا ہے. ایک چال ہوتی ہے. میرے نام سے ایک چینل بنا، اس کے 10 ملین ہے، تو سمجھ اس نے میرا نام ادھر کیش ہوا ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا، تم نہ جو میں، لیکن میرا ہم نام ہے. تو میں ویوز کے لیے تو نہیں کرتا، لیکن تمہیں صرف اب اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس باطل حق کو جانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے. ورنہ فضول چیز پرموٹ کر رہا تو میں نہیں کر رہا، کیونکہ باطل کا کام یہ حق کے راہ میں رکاوٹ بننا. اور ہمارا مقصد کوئی شہرت نہیں، بس اس چیز کو توڑنا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چیز. جیسے اب یہ آ گیا، تو ہمارے والے جب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈرامے باز، ان میں کوئی علم کی خاص ہے، دوسروں کے اعمال دیکھتے ہیں اور اپنا کفر نہیں دیکھتے، دوسروں کا فسق دیکھتے ہیں اور اپنی گمراہی نہیں دیکھتے. اور یاد رکھو، فسق اور فجور یہ شہادت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بینہ ہے. اور عقیدے اور ایمان اور علم اور دلیل کا تعلق اقرار اور زبان سے ہے. جو آپ کی زبان سے نکلا بس وہ دلیل ہوتی ہے، اس میں آپ پھنسو گے، اس کے لیے گواہی شرط نہیں ہوتی پھر جو بولا ہے. کیونکہ علم بولنے سے تعلق رکھتے، بیان سے تعلق. جو آپ نے بیان کیا اس میں پھنسو گے. عالم کی دلیل مانی جاتی، اس کی گواہی کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ اس کے دلائل کے ساتھ اس علم کو مانا جاتا ہے. کیونکہ فقہ کیا مستنبت ہے دلائل کے ساتھ، گواہی کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بھائی؟ 4 اصولوں سے جو مسائل اس کو مستنبت کیے تفصیلی دلائل کے ساتھ. یہ تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ تفصیلی دلائل کے ساتھ کسی شے کو ثابت کیا آپ کو. اور یہ قیاس بھی ہے. القیاس مظہر فلا مثبت. قیاس کسی شے کو ظاہر کرتا، ثابت نہیں کرتا. ثابت کا مطلب پہلے سے ہی ہے، اللہ نے بنایا ہے اس کو، وہ دلیلاً بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اظہار کرو. تو یہ چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں یہ علم ٹھہرے گا نہیں، زمانے کے ساتھ یہ چلتا رہے گا. کیونکہ یہ ایک جنگ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، جو نہ نظر آنے والی جنگ ہے شیاطین کے ساتھ. وہ علمی بھی ہے اور قوت کے ساتھ. یہ قوت ہے. تو آج آپ سمجھ آ گئی. کلونجی کا ذکر حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کلونجی کیوں نہیں کھاتے؟ اسپتال کیوں بھرے ہوئے تم لوگوں نے؟ حدیثیں تو چھپ چکی ہے، مدرسوں میں کیوں پھر بچوں کو داخل کرا رہے ہو؟ خود پڑھ لیں گے لوگ. بخاری نے تو بخاری لکھ لی ہے نا، ترجمے بھی ہو چکے، پھر تم کیوں پڑھا رہے ہو؟ صرفی نحوی ترکیب سارا گوگل بھرا پڑا ہے، کر لیں گے لوگ. بس یہی فرق ہے مجاہدے کے علم میں اور پڑھے ہوئے علم میں. اللہ نے فرمایا راستے کھلیں گے پڑھنے سے نہیں ہے، مجاہدوں سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم پر اللہ نے جو راستے کھولے مجاہدوں کی برکت سے.
اس لیے جہاں تم پھنس جاؤ گے وہ راز ہم بتائیں گے. میں یہ نہیں میرے شاگرد، میں اپنی طرف اشارہ کر، اللہ نے مجھے دی، ان کو تو بیچارے، لیکن اتنا ہے شاذلیوں میں کہ ان کو دیتا پڑھو، شاذ ہی ہے یہ، ورنہ آ جاؤ غلطی پہ ان کو تم قابو کر کے دکھا دو. میرے یہ یا مستری میرے شاگرد ہے یا سارے کام کرتے، جب اس کو بولے کام غلط ہے دلائل دینا شروع کرے گا، اصل میں یہ تھا، وہ یہ تھا، دا دے آ دے، ورنہ نہیں تجربہ کر لو. اگر تم لوگوں نے اس کو قائل کر لیا میرا منہ پہ دے، یہ علم ہے نا، دا سے بدی تو رہتا ہوں کی وہ بھائی تو نہیں ٹیک غلط مانگا، اصل میں حضرت وہاں پتھر تھا، اگر گاڑی اس پہ چڑھاتا تو ٹائر پڑ جاتا، اس لیے میں نے یوں کر لیا. وار کا والا جواب، یہ شاذلی کی برکت ہے. تسبیح کا کمال بتا رہا، ایک مخالف میرے سے ایک بندہ تسبیح سیکھ کر گیا، حالانکہ ہم نے فقہ کے مسائل کے لیے نہیں سکھایا اس کو. اب وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے، میرا والد جھوٹا آدمی، مخنا فرشتے، استاد نے کوئٹہ سے آیا تھا، اس کا ابا بھی غائب ہو گیا، مولوی اس کے پیچھے پڑ گیا، کافی ذاکر انسان، تو اس نے تسبیح سیکھ لی. یہاں آیا میں نے اس کو اجازت تسبیح. اب اسے پوچھتا ہے اخا دن تب امام ابو حنیفہ مذہب پتے کی کبھی ہو دے، تو اس نے 3 مذہب پیش کیے، تو جو امام کا مذہب تھا اس نے وہی بتایا، کہتے ہیں مسئلہ تو صحیح، وہ مذہب ہاں صحیح کی تھی. میں نے کہتا تیرا کام کیا سے پوچھنا، یہ تو تمہاری غلطی ہے، لیکن اس نے بتایا، کہہ رہے بات تو وہی بتائی تھی جو کتاب میں بالکل صحیح والی بات تھی، اس پہ ہی تسبیح نے ہاں کی ہے. میں نے اس کو 3 باتیں پیش کی تھی، تو کہا پہلی پہ اس نے نہ کی، دوسرے پہ نہ کی، لیکن جب امام ابو حنیفہ والا مسئلہ گیا تو اس پہ اس نے ہاں کر دی. میں بیادے دے من لو خرا، تو کہنے لگا قرآن کی، یہ تو چھوٹے چھوٹے مولوی سمجھتے ایسی، تو قرآن کی آیت پیش کی، ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشۃ ضنکا، یہ دیکھو آیت پیش کی. میں نے کہا یہاں انکار ہے ذکر یا اس بات ذکر ہے؟ تو منکر ذکر ہے، تو نے انکار ذکر میں اس آیت کو پیش کی. اب وہ سمجھا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، الگ ثانیہ میں پڑھتا تھا، بیا میں تیرا استاد بھی گمراہ، تو بھی گمراہ ہے، تبلیغ میں پھرنے والے بھی تم لوگ گمراہ ہو. تو نے یہاں سے استدلال کیسے لیا ہے؟ یہاں تو جو تم ذکر چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی تنگ کر دے گا، حالانکہ یہ معیشت ہے، یعنی تمہارا معیشت تنگ کر دے گا. انہوں نے معیشت کو زندگی بنا دیا ہے، حالانکہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ حی کو کہتے ہیں، حیات کو کہتے ہیں، یا معیشت کو کہتے ہیں. ترجمہ ہے معیشت تنگ کر دے گا، یعنی تمہارا کاروبار چلنا ہی اسی سے ہے. یعنی جب انسان کے پاس مال کم ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ تنگی آ جاتی ہے. تو مال مراد ہے، ترجمے کیا کریں گے جی؟ زندگی تنگ کر دیں گے. زندگی تو روح سے ہے، تو ضرور بھی تنگ ہوتی ہے، کوئی چیز تنگی جوڑی تو، مگر چلو کر لیا تم لوگوں نے، ہم کیا اب بندہ پریشان. تو یہ حال ہے. ڈائریکٹ قرآن میں تو کون سے درجے میں پڑھتا ہے؟ کہ میں تو ڈائریکٹ قرآن، گمراہ انسان. کس طرح تو نے قرآن کی آیت پیش کی؟ تیرے پاس یہ تو نے یہاں دلیل کیسے لی؟ اس کا جواب دے دو بھائی نہ پڑے دوا. وہ جو بھاگا ہے اور چہرہ دیکھو گے کہ فرشتہ تھا اور غٹ شیطان، جو قرآن اور حدیث کو غلط سے، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ترجمے تو سیکھ لیتے ہو. یہی کہتے ہیں کہ جو صرف ترجمہ پڑھ کے پھر استدلالات لیتا ہے، شاعر کے بزرگوں نے ایسے نہیں کہا، صدیق ہے. چاروں علوم پڑھو پھر کرو، تب تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا تھوڑا بہت، اور اس کی گہرائیوں تک ہم جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنی سمجھ اللہ دے گا، جس سے ہماری نجات ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑوں کے فیصل بننے میں تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، ورنہ استفادہ تو کیا. درس نظامی کے بزرگوں نے جو بھی کیا، اگر اس چیز کو دیکھا جس کا راز کیا، انہوں نے مناظرے کی کتاب تو نہیں لکھی نا، لیکن انسان کی زندگی کے لیے جو شریعت پہ چلنا ضروری ہے وہ آپ کو سارا لکھ کے دے دیا. مسائل یہ ہے، یہ ہے، یہ مناظرے تو نہیں ہے، اس سے بچو بس تم نجات پا جاؤ گے. بس یہی صوفیہ نے بھی روحانیت میں کیا. تو کتاب یہ نہیں، صرف علم ایک نہیں ہے، وہ نوری بھی ہے اور کتابی بھی ہے، نقل سے بھی ہے اور نور سے بھی ہے. نور و کتاب مبین ہے. تو علم نور کیسے آئے گا تمہارے پاس؟ اور علم
اصل حقیقی جو تعریف ہے العلم نور، کیونکہ العلم نور میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں کافر و باطل نہیں آ سکتا، نقل میں پھر بھی آ سکتا ہے، یہ یاد ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے ولایت کے علم کے اندر باطل۔ اب جو باطل آپ کو پیش کر رہا ہے وہ کیسے؟ تو وہ اہل حق کی کتابوں سے پیش کر رہا ہے، جن بزرگوں نے وہ کتابیں لکھی ہے اس پر انہوں نے مجاہدے کی، یہ ان کی بذات خود کیا ہے؟ وہ نہیں ہے، تو ان کے پاس یہ ذخائر موجود ہے آج بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے، مثال کے طور پہ لوگ اس کو عیب کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے، یہ بھی ایک حفاظت ہے، یہ یاد رکھو۔ اگر تکوینی طور پہ دیکھا جائے کہ کفار اتنی محنت کر رہے ہیں اور اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک خزانہ ہے علم کا جو تم سے پوشیدہ ہے اور انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے، وقت آنے پر کیا کرتے؟ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اس کو ظاہر کر دیتے، تاکہ مسلمانوں میں کیا ہو؟ لڑائی پیدا ہو، تو ہر شر میں خیر ہے، تو سارا خزانہ باہر تو نکل آیا نا۔ حفاظت کس سے کروائی اللہ نے؟ جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا، تو موسیٰ تو دین ہے نا، فرعون کیا ہے؟ دشمن دین ہے، تو دشمن دین کے اس میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت۔ اسی طرح کفار جتنے تھے تو انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی جتنی روایت جب مسلمانوں کی قیمتی کتاب ہے اس کو چھپا کے رکھا، وہ زمانے کے حساب سے وقت وقت پہ کھولتا ہے، جیسے اب یہ دوسرے نے شروع کر دیا ہے، الیاری صاحب سانپ جو ہے نا، کیا ہے الیاری سانپ نے وہ کتابیں مارکیٹ میں ڈالی، مولوی بھی مل گئے، لیکن فائدہ تو ہو گیا نا، کیا ہو گیا؟ امت کو فائدہ تو ہو گیا، وقتی انتشار تو ہو گیا۔ اسی طرح اس نے حدیثیں اتنی پیش کی تو جو علماء حدیث کے ذوق سے دور تھے ان میں شروع ہو گیا، اب لگ گئے کیونکہ باطل کو جواب دینا ہے، اب تحقیقات شروع، ہم لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، ابھی کہاں کہاں سے یہ روایت ہے، ورنہ کبھی سوچ نہیں تھی۔ اسی طرح یہ دوسرا انجینئر مرزا جہنمی، میں وہ والا جہنمی نہیں کہہ رہا جو عمل جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، مرزا جہلمی نہیں ہے نا، جہلم کے ساتھ بروازے سے جہنمی، جہلم کے اس پہ کون ہے؟ جہلمی کے وزن پر کون سے؟ جہنمی ہے نا، وزن برابر ہونا چاہیے، باقی کوئی بات نہیں، کہیں کہیں وزن برابر نہ بھی ہو مگر بات وزنی ہونی چاہیے۔ تو ایک شخص نے کہا نا، انہوں نے دین کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ انہوں نے ادب کا سیکھا، تم نے دین کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کے گھر میں۔ کہہ رہا حضرت تم تو وزن میں نہیں آ رہا، کہہ رہا وزن میں آئے نہ آئے مگر بات وزنی ہے۔ کیا ہے؟ کہیں بات وزنی ہو، جس طرح کا بندہ اس طرح۔ تم نے دین کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی عاملین کے پیچھے پڑھ کے، تو عاملین کے پیچھے پڑھنا نہیں تھا، وہ عملیات کے پیچھے پڑ گیا، اور عملیات دین سے ثابت تھے تو گمراہی کا سبب بنتے بنتے منہ سے کفریات بھی نکل۔ میں عرض یہ کروں کہ اب جنات نے وڑ دیا، غائب ہو جائے۔ اسی طرح تم بھی جاؤ گے تو صحیح نہیں ہے، انکار دین سے بچو۔ ہمارا صرف شو ہے کہ بھائی آپ دین میں ہو، پورا دین آپ نہیں ہو، یہ تم اپنے شاگردوں کو بتائے فلاں کتاب میں، ورنہ میں نے تیرے حوالے پڑھے ہوئے وہ کتاب میں ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تم لوگ جو دعوے کر رہے تھے فلاں حوالہ، ایک فرضی بات کر رہے تو حوالہ نہیں ہوتا پھر ان کے پاس، وہاں بات کچھ اور ہوتی ہے اور ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو ایک بات کو میں تمہیں آسان سی بات، اگر کہیں سے کوئی بات پڑھ بھی لو اس کو جا کے اصل کتاب میں دیکھو، اس کی تحقیقات کرو، طباعات کیا ہو، یہ چیزیں ضرور دیکھا کرو۔ ایسے یہی وجہ کہ آپ کے پاس جتنی بھی تحقیقی کتابیں آئی، آپ لوگوں نے پیچھے تحقیق نہیں کہ اس کا سیاق اور سباق کیا، بس حضرت نے لکھا ہے نا، یہ غلطی ہے۔ تو تحقیق اب شروع ہو گئی، تو کبھی کبھی جب حق اس طرح کرتا ہے تو بات شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے کس نے، لیکن یہ یاد رکھو یہ دونوں اس ماہر، اس کی وجہ بھی ہے، یہ یاد رکھو کہ انہوں نے ان اصل بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہے، چاہے وہ مرزا جہنمی ہے چاہے یہ اللہ یاری ہے، یہ یاد رکھو، اس کے بغیر نہیں ہے بچوں۔
دیکھا ہے، گئے یہ دیوبندیوں میں، بریلیوں میں، اہل حدیثوں میں، سب میں بیٹھ کر گئے، بات وہی آ گئی. تو آپ لوگوں کو تو کامل صحبت حاصل ہے، تو یہ دوسروں کی زبان مت بولا کرو، دوسروں کی زبان نہیں بولا کرو. اپنے اصل کیا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے مسلک کا ہے، اس کی بات کمزور یا کوئی مجھے اس سے کیا تعلق ہے، اگر اس کی بات میں وضع نہیں ہے تو میں ایسے بھی اس کو فروعی مسئلہ سمجھتا ہوں، چھوڑ دیا اس کو. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ انکار کرتے جاؤ، انکار کرتے جاؤ. اب یہ شرک اکبر تم لوگوں نے بنا لیا شرک، حالانکہ شرک خفی اور جلی ہے. ان شرک لظلم عظیم، یعنی ظلم بڑا، شرک بڑا ظلم ہے. جو اپنے اوپر کہتا ہے، اپنے اوپر جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک کی وجہ سے کرتا ہے. تو اپنے نفس پر ایسا ظلم مت کرو کہ انکار کافر و مشرک. باقی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخش دوں گا مگر شرک نہیں. اب کیا جی تعویذ میں شرک ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو. سوال یہ نہیں ہے کہ رقیہ کے لیے آپ علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے پیش کیا. اب یہ کہ یہ اس میں نہیں، اس میں علمی کمزوری ہے. اب یہ کیا کہ قیاس جب ہوتا ہے وہ کہاں غلط ہے؟ آپ علیہ السلام نے مشورہ دیا کھیتی باڑی کا، کس کو؟ صحابہ کو، کہ بھائی اس کو پیور کرو، وہ فصل کم ہو گئی. اب اس حدیث کے یا رسول اللہ ہم نے عمل کیا مگر اس میں فصل کیا ہوئی؟ کم ہو گئی. رائے دی آپ علیہ السلام نے، تو فرمایا ان ماہرین کو اجازت دیتے کہ تم اپنے طریقے کو اختیار کرو. کیا کرو؟ یہاں سے اس روایت میں کیا کیا کہ تم زیادہ جانتے ہو، حضور نہیں جانتے. یہ غلط ہے، حضور نے اجازت دے دی ماہر کو. آپ لوگ تشریح غلط کرتے ہو، معنی اس کے غلط کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ ہے نا. یہ ہم لوگوں کے لیے کبھی کبھی پیورٹی چیز جو ہے وہ چیز پیدا نہیں کرتی ہے. حضور ہمیں امت کو سمجھانے کے لیے پہلے پیور فرمایا اور پھر فرمایا جس ماہر کو اجازت دے دی کہ ماہر اپنے فن کا جو ماہر ہے اس پر عمل کر سکتا ہے. اجازت دینے والا کون ہے؟ اگر حضور اجازت نہ دیتے کہ بھائی اسی طرح اگاؤ، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ورنہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے. وہی کھجور حضور ایسی پھینکتے وہ پورا باغ بن جاتے ایک دن میں، اور اس حضور کو پتہ نہیں ہوگا کہ کھیتی کیسے اگتی ہے. یہ غلط ہے، جہالت ہے. یہ اس کی تعریف مت کرو، بلکہ تعریف یہ ہے کہ حضور نے امت کو اجازت دے دی کہ جو فن کا ماہر ہے اس کو اجازت دے دی. امت کو ایک تعلیم دی کہ پیورٹی کبھی کبھی کم ہوتی ہے. اب یہاں پہ فرق یاد رکھو کہ ملاوٹ کی چیز کبھی زیادہ ہوتی ہے اور پیورٹی میں کم ہوتا ہے. یہ یاد رکھو، کیونکہ پیور لوگ بھی کم ہوتے ہیں، وہ نایاب ہوتے ہیں. فصل میں دو چیزیں، فصل اگی ہے مگر کم. تعلیم کیا دی آپ کو کہ بالکل پیور چیز ہے، ہر چیز ہے. تو یہ علم ہے کہ دو چیزوں کو ملانا. ورنہ اس نے ہڈی وہ کیا کہتے گٹلی نکالی، اور آپ علیہ السلام نے وہ پورا آج تک وہ گٹلی، وہ کھجور بغیر گٹلی کے آتی آج تک. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کا آج تک اس میں گٹلی نہیں ہے. وہ کھجور بغیر گٹلی کے، جو آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو آپ لوگ تعریف کرتے ہیں. اب فیصل کون بنا؟ امت. حضور کے بارے میں فیصل بنے گی تو گمراہ، اس لیے تمہیں پکڑے گا. آپ نے یہاں جو علم کا وہ کیا ہے وہ فیصل بن کر کیا ہے، ترجمہ، اور یہی آپ کی تباہی کا باعث بنا. جبکہ یہاں اصل قانون تقوینی ہے، کیونکہ باغ ہے یہ، اور اس کے اسرار اور رموز جدا ہے. اور بیان بھی ابھی نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگ کو پتہ چل جائے گا. نہ ہی چلے تو اچھا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے. تو ماہر کو اجازت دے دی تو اصحاب ہے. اور حضور کی رائے کیا ہے
پیور لگاؤ، جیسے ہے اسی طرح لگاؤ. سمجھ آ گئی؟ یہ فیصلے پھر بعد میں کریں گے. مگر جو علم تکوین جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، وہ اس راز کو، اس باغ کے اس حدیث سے راز کو اس کا پتہ ہے. چلے جی، ابھی آتے ہیں دوسری طرف. ایک تعویذ ہے بخاری میں، اس کا ترجمہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ آواز. اب یہاں حضور نے کیا فرمایا؟ یہ علم ہے. لیکن یہاں حضور فرمایا وہ تعویذ ہم تو رقیہ کرتے ہیں، پیش کرو. پہلے حضور نے رقیہ کیا فرمایا؟ منع کر دیا. حضور نے پہلے رقیہ منع فرمایا، بعد میں جاری فرمایا. لیکن اس اسنا میں جو رقیہ منع فرمایا ہے، آپ لوگ تشریحات کرتے ہو، مجھے ان کی تشریحات کی کیا ضرورت پڑ گئی جب روایات میں اس کا استثناء خود پہ خود ثابت ہے. مگر آپ بزرگوں کو دیکھ رہے ہو. مگر چلو بزرگ ایک چیز پہ چل رہا ہے، چلنے دو. لیکن فیصلہ تو پھر وہی آئے گا کہ جب تنازع کسی چیز میں آئے گا تو پیچھے قرآن اور حدیث پہ. اب اس روایت کے اندر میں ایک صحابی جب دم کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں حضور نے منع فرمایا کیا؟ رقیہ کر، آپ کو پتہ نہیں حضور نے رقیہ سے آپ کو منع کیوں کر رہے؟ جاڑ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں تو خاندانی، کیا فرمایا؟ ہمارا خاندانی ایک دم چل رہا ہے. پیچھے سے ایک ماہر ہے، اس نے کیا اور آج تک چلا. کس کا تھا؟ بچو کا دم. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ منع، وہ مجھے پیش کرو. اگلا بھی ماہر نہیں ہے، اجازت سے چلا آ رہا ہے. کہا خاندانی دم ہے. کیوں نہیں؟ وہ صحابی ہے، ماہر ہے، لیکن خاندانی چیز یوز کر رہا ہے. وہ قرآن اور سنت، یعنی قرآن میں وہ نہیں ہے، وہ سورہ فلق اور ناس نہیں ہے، وہ ایک منتر ہے. وہ منتر مجھے پیش کرو. تو حضور نے اس کو پیش کیا. حضور دیکھو دوسری زبان میں، آپ کہتے جی حضور کو دوسری زبان ہے، تو یہاں حضور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کے کیا امت کے علماء عاجز ہے اس کا ترجمہ کرنے سے. کون سی زبان تھی، کیا تھی؟ اب اس روایت سے 3 دلیلیں ثابت ہو گئی. آپ علیہ السلام باقی زبانیں جانتے ہیں، ماہر ہر شے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنائے. آپ اس چیز کے تو پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، شرک نہیں ہونا چاہیے. گویا ان الفاظ میں شرک نہیں ہے. یعنی اس الفاظ میں مجرب ہے، اور مجرب پہنچاؤ، پھر جو تم میں نفع پہنچا سکتا ہے. تو اب یہاں اجازت کس چیز کے لیے دی؟ تجربے کے لیے. جو امت کو نفع پہنچا سکتے تم میں سے وہ پہنچائے، شرک نہ ہو. لہذا مجہول باتوں سے شرک ثابت نہیں. شرک کے لیے کسی الفاظ کا صریح ہونا شرط ہے، واضح ہونا شرط ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لہذا ان الفاظ میں کوئی وضاحت ہی نہیں ہے اور وہ اثر کر رہا ہے. لہذا یہ اور زبانوں میں تو اجازت مل گئی. یہاں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کو چھوڑو، سورہ فلق اور ناس پڑھو، وَنُنَزِّلُ میں سورہ فاتحہ پڑھو. یہ نہیں فرمایا کہ فلاں پڑھو، نہیں، اجازت ہے کرو. ہر آدمی کی شفا ہر جگہ نہیں ہے، کسی اور ماہر کے پاس بھی ہوگی، کسی اور ماہر کے پاس بھی ہوگی، کسی اور ماہر، لیکن لاؤ ماہر کو. یہی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی کا علاج کیا ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اگر وہ کام نہیں جانتا اور اس نے اس کا علاج کس کو نقصان، یہ ضامن ہے. ماہر ضامن نہیں ہے، مگر غیر ماہر کیا ہے؟ ضامن ہے. تو اسباب میں کسی نے کسی چیز کو اختیار کیا. ادھر گیا دوسری زبان میں دم کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. تو اصل میں ثابت ہو گیا کہ دوسری چیزوں سے بھی دم ہوتا ہے، لہذا اصل میں موجود ہے اور اب یہ جاری ہے. تو اشارہ آپ کو مل گیا. تو یہ کیسے کہتے ہیں جی نہیں ہے؟ تو اب یہی ہے، کلونجی حدیث سے ثابت ہے، سنا مکی حدیث سے ثابت ہے. ایسی بوٹی نہیں کہ جس میں سفر جل ہو گیا، یہ ساری حدیث سے ثابت ہے.
یہ ہر مرض کا علاج کر سکتی ہے سنامت کی، مگر ماہر نہیں ہے نا کوئی اس میں، کلونجی کا ماہر نہیں ہے. اب آگئی سمجھ؟ زمزم میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بھی ہم گولیاں لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. حضور نے تو فرمایا زمزم میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ام الشفا ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے. آپ مجھے بتاؤ گولیاں کیوں کھاتے ہو؟ کیوں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو؟ پھر دم والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مت جاؤ نا مولویوں کے پاس. پھر حضور نے پڑھایا، درس نظامی نہیں پڑھایا حدیث سے، تم سے پڑھنے کیوں آئے؟ صرف نہ ہو تو حضور نے نہیں پڑھایا منطق اور فلسفہ. ایسی کتاب پہ تو بڑا نازا ہے نا، یہی چیز ہے. مگر میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، الحمدللہ یہ اب آ جاؤ کہ آپ علیہ السلام نے یہی چیزیں ہم سب کر کے حضور جامع دم کے اندر، ہم جیسے حقیر ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا. میں جب آپ پہ دم ڈالتا ہوں نا کسی پہ، تو مجھے پتا ہے کہ اس دم کے اندر میں کون کون سے علوم کھینچ رہا ہوں. یعنی میں اگر ایک الف کھینچتا ہوں نا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ الف کیوں لکھا ہے، اس الف میں کیا کیا ہے یہ مجھے پتا ہے. لیکن تمہیں نظر کیا آ رہا ہوگا؟ الف. لیکن میرا استحضار کہاں کہاں ہوگا اس آدمی کے ساتھ، کیا وہ اللہ مجھے سیکنڈوں میں بتا دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا عالم ہوگا. اس لیے حضور جو دم ڈال رہے تو آپ علیہ السلام کے دم کے اندر تمام چیزیں، پوری کائنات کے علوم اس میں چھپے ہوئے، اور ہم ایک جز ہے، ہلکا سا اشارہ، اس کا ذرہ بھی نہیں ہے. یہی فیض جب اصحاب رسول کو منتقل ہوا. اب آئی ہم اس تجربے کی بنیاد پر، جیسے ہم 16 علوم حاصل کرتے ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے، پھر تخصص میں لگے، تب بھی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن جتنا ہے ہمیں لوگ عالم سمجھتے ہیں. بس اسی کی بھی یہی مثال ہے. اس کا عالم بنانا مقصود ہے. جب آپ اس کے عالم بن جاؤ گے، پھر جب آپ سورہ فلق اور ناس پڑھو گے، پھر جب آپ قرآن پڑھو گے، پھر جب آپ تعویذ کرو گے، تب آپ کو پتا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ جانا اگر نہیں ہے تو بھائی سیکھنا تو لازم ہے نا، سیکھو، چاروں علوم کو سیکھو. اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا فرض ہے کہ وہ حلال اور حرام کو جان سکے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ علم کتنا ہے؟ ضرورت تو ہے. آپ تو تقریریں کر دیتے ہو، جب بچتی ہے لوگ کہ ہمیں تو نہیں آتا، تو پھر آپ کو کیا آتا ہے؟ جی ہمیں بک بک کرنا آتا ہے. پکو تک پوئے گا من اور پسند پوئے گا. عورتیں اتنی بری لگتی ہے اور شادیوں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس عورتیں دم کے لیے آتی ہے، تمہارے پاس تو بالکل نہیں آتی. تمہارے پاس کیا گھڑیاں آتی ہے؟ یہ عورتیں صرف ہمارے پاس آتی ہیں. یہ دارالفتاؤں میں، یہ ادھر، یہ ڈاکٹر، یہ عورتیں نہیں ہوتی، یہ کھوتیاں ہوتی ہیں. میرمن غڈے رخوختہ کوئی بڈھے ہو جائیں گے، ایسے لٹک رہے ہوگے، 16 سال کی لڑکی سے شادی کرنی ہے. جوان کا سامان کام کر نفس پرست ہے. اگائے پا بالختون راضی کرے دے اور پخپر کارٹ ٹانکوارے مانے روانی وسوار لسکالی جنی والے پکار دے خودی میں پری نہیں کرا والا ہے کہ نہیں. وہ لڑکیاں جب آپ خواتین اتنی ہی بری لگتی ہے تمہیں، شادی کے لیے تو بڑی پسند ہے، عورت نہیں ہوتی ہے، اور بغیر دے کہ تم نے شادی کر لی. اتنے شریف تو تم لوگ نہیں ہو.
اس وقت بڑے خوش ہو رہے ہوتے. بھائی آپ لوگ کون سا مذہب لے کر آئے ہو؟ یہ وہ والی میں بیمار ہوں. عورت بیمار نہیں ہوتی. میں تمہارا ایمان تب مانوں گا تمہارے والا. میں تو ایمان میں تو یہ ساری چیزیں مگر جو تم لوگوں نے پیش کیا ہے. خود بھی نہ جاؤ, کوئی دوا نہ کھاؤ, پھر کسی عامل کے پاس خود مت جاؤ. یہ جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے تم لوگ کو تقریریں کر رہے تھے نا, سارے عاملوں کے پیچھے اپنے سے بغلوں میں لے کے پھر رہے ہوتے. لوگوں کو کہتے سورہ فلق اور ناس پڑھو, پھر اپنے پہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ ایک آپ کا باپ بزرگ ہے ہمارے ادھر جو مکے میں بیٹھا ہوتا ہے, نام یہ پڑھو وہ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو, یہ پڑھا کے پھر بیچارے پڑے ہوئے تھے. اب جو یہ کھڑے نا یہ بھی شاذلیوں کی برکت سے. یہ جو پڑا ہوا تھا یہ کھڑے شاذلی کی برکت سے. حضرت وہ بیمار تھا, میں نے کہا میں کیا کروں, اللہ کرے اور بیمار ہو جائے. سما پہ سو یہ دوسرا جو ہے نا یہ شیخ الوظائف وہاں بڑا کھڑا ہوتا ہے. یہ سارے تم لوگ مارکیٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. چلو میں یہ نہیں کہتا ان کی نیت اللہ جانے, مگر حضرت مجھے حضرت کہنا پڑے گا. میں حضرت ہوں, سمجھے نا. میں تم لوگوں کو حضرت, میں تیرا حاجی پہ گویا تو میرا حاجی. تو مجھے حضرت بول, میں تجھے حضرت بولوں گا. تم نے مجھے حضرت نہیں بولا, میں بھی تمہیں حضرت نہیں سمجھنا. مطلب کیا ہے, اگر تو میرے علم کی قدر نہیں کرے تو میں تیری قدر کیوں کروں, جبکہ تو علم جانتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے تو کون ہوتا ہے میرے پاس نہ آنے والا. یہی فرق ہوتا ہے. یہ جا رہے ہوتے نا, جب اللہ دیتا ہے نا, جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. کیا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. ہمیں خدا نے حسن دیا تو اس لیے نزاکت بھی آؤ. ایسے تھوڑی ہے کہ تم لوگوں کے پاس آئے, میرے پاس آؤ. کہتے حضرت مصروف ہے, ہم ان سے زیادہ مصروف ہیں. میں نے کہا آپ کے حضرت مصروف ہے اور ہم فارغ ہیں, اور فراغت کا اور مصروفیت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر میں وہاں فارغ آ گیا تو اس کی مصروفیت ختم ہو جائے گی, اور وہ مصروف میرے پاس آ گیا تو میں بھی مصروف ہو جاؤں گا. لہٰذا فارغ اور مصروف کا کوئی میل نشتا. یہ جو ان کی یہ سیٹیں ہلتی ہے, یہ میرے مخالفت ایسے نہیں ہو رہی ہے. مجھے اللہ نے جو سیٹ دی ہے وہ تم سے اوپر ہے, مجھے پتہ ہے. مجھے شان شاہی دی ہے, تم مجھے جتنا بھی برا بلا کہہ دو, یہ چیز تم مجھ سے نہیں چھین سکتے. سارے اکٹھے ہو جاؤ. ہاں میں نے نظارے دنیا کو دکھائے, ایک نظارہ تمہارے سامنے ہے, دوسرا آگے. کہتے تھے شاہ جہاں تو گزارنا بھائی رہے گی. میں نے کوئی بھی بولا ہی نہیں ہے کچھ, اگر بولتا تو کیا ہوتا. میں تو صرف سمجھا رہا تھا کہ بھائی کفر بھگ رہے ہو, ایک دن پھنس جاؤ گے. پھنس گئے تو بچانے والے جتنے آئے ہو سمجھ رہے کہ میں ان کا قائل ہو جاؤں گا. میں تمہیں اسی لسٹ میں ڈال رہا ہوں. تمہارے ایمان کے کہتے ہیں وہ ظاہر ہو گئے کہ کون کون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی لسٹوں کا پتہ چل رہا ہے. جن کو تم حق گو بولے, وہ ایک پنچ سے لگے, کس نے بولا؟ سوال یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی ماس قائم کرو. اپنی غلطی مان لو کہ یہ ہوئی ہے بس, اور اسی حساب سے اس سے توبہ کرو. بس اتنی سی بات ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, مخلوق کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم نے معافی اس لیے نہیں مانگی, ہم روئے اس لیے کہ ہمیں گستاخ کہا گیا. میں جب عاملوں کو دیتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں. عاملوں کو دیکھ کے پاگل وہی ہوتا ہے جو خود شیطان ہوتا ہے, کیونکہ انہیں پہ پاگل پن ہے. علم جب جاتا ہے نا, رپی سو کو جس کے اندر شیطان ہوتا ہے وہی قرآن سے ہو جاتا ہے. ہمیں تو فیض ملتا ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دین کو دیکھتے. دین کی کام میں خوشی ہونی چاہیے. تو جو پاگل ہو رہے تھے واقعی پاگل ہو گئے.
ایک اور اب جو ہے نا مارکیٹ میں یہ شیطان جتنے نا یہ وہ اتنا اس کی آنکھیں میں اسی وجہ شیطان دے اس نے ایک کلپ چاپ دی. یہ پاگل کے پتر ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. وہ رضان خراب ہو گئی. اللہ نے کہا یہ تمہارے اس کلاشنکوف سے، تلوار سے نہیں، وہ تلوار جو ہے سنت ہے، کلاشنکوف ایجاد ہے. ہمارے یہ الفاظ اور یہ تسبیح تمہارے کلاشنکوف اور اسلحے سے زیادہ مضبوط ہے. تلوار سے نہیں، تلوار سنت ہے اس کے نہیں. وہ جو ہے اور یہ مانتے بھی ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے. جو جب دی ہے تو پھر کیوں پنگے لے رہا ہے؟ وہی چھپنے والا مسئلہ ہو جائے گا. پھر پنگا نہیں لو نا جب اڑنا نہیں آتا تو. سنایا تھا نا تم لوگوں کو سکھ کا قصہ. وہ سکھ کیا کرے گا جہاز میں طوطا لطیفہ بنائے. جہاز میں تو طوطے جاتے نہیں ہیں مگر چلا گیا سی. سکھوں کا تو چلا جاتا ہے جی، وہ کہیں بھی طوطا لے کے چلے جاتے. جب وہ چلا گیا تو ایئر ہوسٹس جب یہاں سے گزرتی تھی تو طوطا کہتا تھا چمی دے. پھر وہ یوں آتی تھی تو طوطا پھر کہتا تھا چمی دے. سردار جی نے دیکھا ایسا میرا طوطا کیا یہ طوطا چمی. جب وہ گیا تو اس نے بھی بول دیا چمی دے. تو وہاں سے وہ ایئر ہوسٹس کہہ رہا اب اگر بالا نا تو تجھے اور تیرے طوطے کو اس جہاز سے نیچے پھینک دوں گی. تو طوطا سردار جی اڑنا آندہ ہے. تو سردار جی بولے نہیں تو پھر پھنگا کیوں لیا؟ مجھے تو پھینکے گی میں تو اڑ جاؤں گا، تو کیا کرے گا؟ تو آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں جب اڑنا نہیں آتا تو پنگے بھی نہ لو. سمجھے؟ یہ تو پولیس کی یاری نہیں ہے، ہماری یاری ہے. تو ہمیں دیکھ کے شیطان پھڑکتے ہیں. کیا پھڑکتے ہیں؟ اور بد عقیدہ بھاگتے. شریعت والے مانتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کی شریعت ماں بہن بیٹی بیوی کے لیے بدل جائے، جن کے ایمان ان کے لیے بدل جائے. نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے. یہی تو میں سکھا رہا ہوں. باقی اللہ ہی مالک ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ کو ثابت کر دیا کہ بھائی رقیہ اور منتر الگ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب ایک چیز الگ سے ثابت ہے تو اصل ثابت ہے، لہٰذا اب اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب شف اور وتر، اب ہم کو پتہ ہے 1 2 3 کیا چیز ہے، تم کو پتہ ہی نہیں. تم لوگوں کو تو ہنسا نظر آتا ہے. اگر آ جاؤ اس کے لیے کبھی کبھی فیس بھرنا. پہلے فیس نور ختم کرو، چھوٹی ختم کرو، بڑی ختم کرو، پھر میرے پاس آ کے فیس بھرو. پھر میں تمہیں قراءت سکھاؤں گا اور الف سکھاؤں گا. تم نے مان نہیں لیا کہ واقعی حضرت نے ہمیں الف سکھایا ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور ایسا الف پڑھاؤں گا کہ تم نے کہیں پڑھا نہیں ہوگا. اس ایک الف کے اندر پوری کائنات ثابت کراؤں گا تمہیں، باقی تو چھوڑ دو جو تمہارے اندر پھر رہی ہے. بس یہ یاد رکھو. یہ الف سیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس آنا پڑے گا. تم نے الف کس سے سیکھا ہے؟ حرفی. اور الف نوری مجھ سے سیکھو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.